السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد للہ آج 4 فروری 2024 کو ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر انشاءاللہ تعالی 132 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم جو کوسچنز ہیں یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ایک کریٹیکل ایشو کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ اسے ڈسکس کیا جائے، اور اس ویک چانس بنا کیونکہ اس ویک کوئی کرنٹ افیئر اس حوالے سے تو نہیں ہے کہ جسے ہم مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کریں. جو سیاسی معاملات ہیں وہ میں وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتا رہا اور منطقی انجام آپ کے سامنے ہے. جو ہم 1.5-2 سال پہلے کہہ رہے تھے وہ ایک ایک کر کے سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے اسے تو بار بار ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ ایک کریٹیکل ایشو کافی عرصے سے ایک پینڈنگ تھا. میں چاہ رہا تھا کہ اسے پراپرلی ایک جگہ کے اوپر ریکارڈنگ میں لایا جائے، اور وہ یہ کہ اکثر لوگ یہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ قرآن حکیم 2 گتوں کے درمیان ایک جگہ کے اوپر موجود ہے. اگر کسی شخص کو قرآن حکیم کی کوئی آیت ریفرنس کے طور پر چیک کرنی ہے تو وہ قرآن حکیم کی سورت کا نمبر اگر پتہ ہو، پارہ نمبر پتہ ہو، آیت نمبر پتہ ہو تو وہ پہنچ جائے گا. مثال کے طور پر اگر میں کسی سے کہتا ہوں کہ سورۃ الاحزاب میں آیت درود آئی ہے، تو سورۃ الاحزاب اس سورت کا نام ہے، سورت کا نمبر ہے 33 اور آیت کا نمبر ہے 56. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو بڑا آسان ہے اسے ڈھونڈنا. یہ پوری دنیا میں سٹینڈرائز ہو چکا ہے یہ معاملہ. آیات کی نمبرنگ بھی ہو چکی ہے، سورتوں کی نمبرنگ بھی ہو چکی ہے، اور سب سے بڑھ کر جب نمبرنگ نہیں بھی ہوئی تھی تب بھی کم از کم قرآن حکیم پراپرلی جب مصحف کی شکل میں لایا گیا تو وہ ایک ہی جگہ 2 گتوں کے درمیان موجود تھا. لیکن جہاں تک احادیث کا معاملہ ہے تو اس میں یہ فیسلٹی اس حوالے سے اویلیبل نہیں ہے. احادیث کی درجنوں کتابیں محدثین نے جمع کی ہیں، اگرچہ ان میں پذیرائی جو ہے وہ مینلی ان 6 کتابوں کو ملی جو میں نے سامنے رکھی ہوئی ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ تو صحیحین ہیں، اور اس کے بعد 4 سنن 4 کی کتابیں، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. اور یہ جو سینٹر میں کتاب ہے یہ انہی کے نوٹس ہیں، مشکات المصابیح. تو یہ کتابیں، اور اس کے علاوہ بھی اور کافی کتابیں ہیں. الموطا امام مالک ہے، مسند امام احمد ہے، سنن دارمی ہے، المستدرک للحاکم ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور کافی ساری کتابیں ہیں. لیکن یہ 6 کتابیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی. اہل سنت کے ہاں یہ سٹینڈرڈ مانی جاتی ہیں. اور ایک غلط العام اصطلاح مشہور ہے صحاح ستہ کی. صحاح ستہ کی ٹرم جو ہے یہ غلط ہے. صحاح ستہ نہیں ہے، یہ کتب ستہ ہیں، یعنی 6 کتابیں احادیث کی. صحاح ستہ کا تو مطلب ہوا کہ 6 کی 6 صحیح کتابیں.
صحیح کتابیں ان میں دو ہی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ یہ صحیح جو ہے یہ اردو والا نہیں ہے کہ باقی غلط ہو گئی ہیں، یہ صحیح ٹرم ہے جو حدیث کی اسناد کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ تو صحیحین صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ باقی جو 4 کتابیں ہیں وہ سنن اربع کی کتابیں ہیں، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، اور صحیحین بخاری اور مسلم ہے۔ اب کوئی ایک ایسی کتاب جس کے اوپر اس حوالے سے ہمیں سیٹسفیکشن ہو کہ اہل سنت کی مین سٹریم کے کتابوں کے نوٹس کی شکل میں وہ ہو، تاکہ ایک کتاب خرید لی جائے اور ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں ایمانیات سے متعلق، وضو سے متعلق، غسل سے متعلق، نماز سے متعلق، اسی طریقے سے زکوٰۃ، حج، روزے، نکاح، طلاق، حلال اور حرام کاروبار، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کمبائنڈ فارم میں ایک جگہ جمع ہوں۔ اور پھر وہ کتاب بھی ایسی ہونی چاہیے جس کتاب میں جو ہماری کریٹیکل کتابیں ہیں اہل سنت کی، صحیحین یعنی بخاری اور مسلم، اور سنن اربع یعنی سنت کی 4 کتابیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحیحین اور سنن اربع ملا کے یہ کل 6 کتابیں، کتب ستہ، یہ بھی اس میں کور ہوں۔ تو ایسی کتاب ہے مشکات المصابیح، جسے میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث کا۔ یہ ہے جی وہ مشکات المصابیح جو میں نے اپنے ٹیبل کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے کتب ستہ کے درمیان رکھی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر یہ قرآن حکیم رکھا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے اجاگر ہو اور اس کتاب کے ساتھ لوگوں کا شغف ہو۔ اب دیکھیں یہ کتاب اس وقت اردو زبان میں 3 جلدوں پر مشتمل ہے، اور ہر جلد کے اندر آلموسٹ 700 کے قریب صفحات ہیں اس کے، اور کل احادیث اس میں 6294 ہیں، 6294۔ لیکن یہ جو احادیث ہیں یہ ریپیٹیشن کے بغیر ہیں، اگرچہ یہ تعداد میں بخاری اور مسلم سے کم احادیث ہیں، لیکن چونکہ بخاری اور مسلم میں ریپیٹیشن ہوئی ہے احادیث کی، اس اعتبار سے مشکات المصابیح کی احادیث بخاری مسلم سے زیادہ ہیں، اس میں ریپیٹیشن نہیں ہے۔ یعنی بخاری اور مسلم میں اگر ریپیٹیشن نکال دی جائے تو آلموسٹ 4000 کے قریب احادیث ہیں بخاری میں، اور اتنی ہی مسلم کے اندر ہے، اور ان دونوں کو بھی اگر کمبائنڈ کیا جائے تو آلموسٹ 2000 احادیث ایسی ہیں جو کامن ہیں، اور اگر اسپیسیفکلی دیکھیں تو وہ 1906 احادیث ہیں، 1906 احادیث، جو الگ سے ایک کتاب اللؤلؤ والمرجان کے نام سے پرنٹ ہو چکی ہے۔ فواد عبد الباقی ایک عرب اسکالر ہیں، انہوں نے پرنٹ کی ہے اللؤلؤ والمرجان۔ قرآن میں 2 موتیوں کا ذکر تھا نا، تو وہ انہوں نے اس کا نام بخاری اور مسلم کے حوالے سے اللؤلؤ والمرجان رکھ دیا۔ پھر جو بخاری مسلم میں احادیث ہیں ان میں سے کافی ساری احادیث ہیں جو جامعہ ترمذی میں ہیں، سنن ابی داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ لہٰذا اگر یہ ساری اسکروٹنگ آپ کرنی شروع کریں تو جو اہل علم محدثین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتب ستہ ہوں یا باقی احادیث کی کتابیں ہوں، بمشکل یہ ساری احادیث ملا کر 10,000 سے زیادہ نہیں بنتی۔ یہ آپ کو اکثر جو سننے کو ملتا ہے نا، امام بخاری کو 3 لاکھ احادیث یاد تھیں، وہ 3 لاکھ احادیث نہیں تھیں، 3 لاکھ اسناد یاد تھی۔ ایک ایک حدیث کی بھی ہزاروں میں اسناد ہو سکتی ہیں، تو امام بخاری نے وہ مختلف اسناد یاد کی ہوئی تھی۔ یعنی اگر ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے 10 تابعین کوئی حدیث سنتے ہیں تو حدیث تو ایک ہوگی لیکن اس کی اسناد 10 ہو جائیں گی۔ ہر تابعی اگر آگے سے 10 تبع تابعین کو بتاتا ہے، 10 تو میں کم بتا رہا ہوں، سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے،
چلے 10 بھی لیں تو یہ یعنی تبع تابعین تک پہنچتے ہوئے ایک حدیث کی 100 کے قریب اسناد بن گئی. اور یہ حدیث کی کتابیں تبع تابعین سے بھی اگلے دور میں لکھی گئی ہیں. تو اس وقت تک تو احادیث کی اسناد ہزاروں میں پہنچ چکی تھی، ایک ایک حدیث کی سند. تو اب ظاہر ہے جب ہزاروں میں اسناد ہوں گی تو حدیث تو ایک ہوگی لیکن سند اس کی ہزاروں میں ہوئی، تو ان میں سے ظاہر ہے چند ایک جو ٹاپ آف لسٹ اسناد ہوں گی ان کو چوز کیا جائے گا. جس طرح محدثین کے ہاں ایک مشہور چین ہے، اسے گولڈن چین کہا جاتا ہے، کہ اگر کوئی حدیث امام مالک جو ہیں وہ نافع سے بیان کریں اور نافع عبداللہ ابن عمر سے اور عبداللہ ابن عمر رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حدیث میں ایک گولڈن سند ہے، گولڈن چین ہے، جس میں یعنی کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے اوپر کسی قسم کا اعتراض ہو. اس سے نیچے بھی یعنی امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل، احمد بن حنبل کے استاد ہیں محمد بن ادریس شافعی، اور ان کے استاد ہیں امام مالک بن انس، اور ان کے استاد ہیں امام نافع، اور ان کے استاد عبداللہ ابن عمر. تو اس طرح یہ چینز چلتی ہیں. تو پھر امام بخاری امام مسلم نے جو بیسٹ چینز تھیں ان کا انتخاب کیا، اور اس میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ ان اماموں سے لے کر رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سے کم لوگ انوالو ہوں. ان احادیث کو پریفر کیا گیا. ظاہر ہے جتنے کم بندے انوالو ہوں گے سند کو چیک کرنا بھی آسان ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اب جو حدیث کی کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ صرف نوٹس کی شکل میں ہوتی ہیں، سیکنڈری کتابیں یا ٹرشری کتابیں ہوتی ہیں. اوریجنل کتابیں وہی ہیں جو پہلے 300 سال کے اندر کمپائل ہو گئی. اس کے بعد اگر کوئی کتاب سامنے آئی ہے نا 3 صدی ہجری کے اینڈ یا 4 میں جا کے، تو وہ امام طبرانی کی موجم ہے، یا اس کے بعد ان کے شاگرد ہیں امام حاکم، انہوں نے المستدرک لکھی، اور ان کے بعد ان کے شاگرد ہیں امام بیہقی. تو یہ 5ویں صدی میں آ کے امام بیہقی بنتے ہیں. ان کے بعد پھر کسی نے اس طرح اسناد نہیں جمع کی، پھر وہ صرف یہی بتاتے تھے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے. ظاہر ہے وہ اسناد پھر اتنی لمبی ہو جائیں گی کہ اگر آپ نے ایک حدیث لکھنی ہے تو 2 صفحوں کے اوپر اس کی سند لکھنی پڑے گی. آج اگر کوئی سند اپنی بیان کرے گا تو یہ ویسے تو آپ کو استادوں کی سند بتاتے ہیں یہ علماء کہ جی فلاں سے فلاں سے، حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں، نہ امام بخاری سے نہ امام مسلم سے. وہ صرف کاغذی کارروائی میں، جس طرح کاغذی کارروائی میں لوگ مسلمان بھی ہیں اور سود بھی کھا رہے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھ رہے اور بے پردگی بھی عام ہے، بس وہ کاغذی کارروائی میں اس طرح ان کا بھی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو اصل جو پرائمری کتابیں ہیں وہ وہی ہیں جو ہم نے یہاں رکھی ہوئی ہیں، جو شروع میں لکھی گئیں، اور ان اماموں نے اپنی اسناد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک باقاعدہ پہنچایا. ایک ایک چیز کو اپنے استادوں سے بیان کیا، پھر ان کے استادوں سے، پھر ان کے استادوں سے. آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال تو صرف نیتوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. لیکن یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے نبی الاسلام تک پوری سند کے ساتھ پہنچائی ہے. ہم حدیث جب بیان کرتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، اور جس کو تھوڑا بہت کوئی علمی شغف ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ حدیث بخاری کی پہلی حدیث ہے، مشکات میں بھی پہلی حدیث یہی ہے، اور مشکات میں انہوں نے اس کو مقدمے میں ذکر کر دیا. مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. آج ہمارے لیے کتنی آسانی ہے کہ ہم کتابوں کے نام لیتے ہیں لیکن اپنے سے لے کر نبی الاسلام تک سند بیان نہیں کرتے. یہ جو علماء اور مفتیاء کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ہماری سند جاتی ہے، وہ ان کی استادی شاگردی کی سند جاتی ہے، اور وہ بھی سب کانٹیننٹ میں تو ساروں کی اسناد جو ہیں وہ شاہ ولی اللہ دہلوی سے اوپر جا رہی ہیں، اور شاہ ولی اللہ خود باغی ہیں اس پورے سسٹم کے. حجت اللہ البالغہ میں جو انہوں نے مٹی پلید کی ہے حنفیوں کی اور فقہ حنفی کے فرسودہ نظریات کی، کسی کو نہیں انہوں نے چھوڑا.
اور جو ان کی خواہش تھی وہ خود تو نہیں کر سکے، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے وہ کام کر دیا۔ ان کی خواہش یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ اب ہمارے سامنے احادیث کی کتابیں آ چکی ہیں، لہٰذا کوئی نئی فقہ ایک مرتب ہونی چاہیے جس میں جو باتیں امام ابو حنیفہ کے فتوے قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ لے لیے جائیں، جس میں امام شافعی کی بات سنت کے زیادہ نزدیک ہے وہ لے لی جائے، جس میں امام احمد بن حنبل کی بات سنت سے زیادہ قریب ہے وہ لے لی جائے، اور ایک ایسی یعنی نئی فقہ مرتب کی جائے جو احادیث کی کتابوں کے اوپر ہو، کیونکہ آج ہمارے پاس کمبائنڈ فارم میں نالج موجود ہے جو اس وقت اماموں کے پاس نہیں تھا۔ امام بخاری کے پاس تو صحیح بخاری تھی نا، یا چند ایک احادیث، اور ہمارے پاس تو مسلم شریف بھی ہے، امام مسلم کی پوری زندگی کی کمائی۔ امام مسلم کے پاس تو مسلم شریف یا چند اور احادیث ہوں گی، ہمارے پاس تو جامع ترمذی بھی موجود ہے اور ایک کلک کے اوپر موجود ہے۔ یہ تو بڑا مبارک دور ہے۔ تو اللہ کے فضل سے احادیث کا یہ خزانہ اب ایک عام مسلمان کی اپروچ میں آ چکا ہے، اور اس کی نیٹو لینگویج کے اندر۔ آج سے 100 سال پہلے کسی بھی حدیث کی کتاب کا کوئی ترجمہ موجود نہیں تھا۔ بمشکل 100 سال ہوئے ہیں یہ بخاری کا ترجمہ ہوئے 1920 میں، اس سے پہلے بخاری دنیا میں ٹرانسلیٹ ہی نہیں ہوئی، عربی میں رہی، اور اجمیوں نے عربی سیکھی نہیں، لہذا ان کے اوپر صوفیاء مسلط رہے، انہیں کیا پتا بخاری میں کیا لکھا ہے، مسلم میں کیا لکھا ہے۔ اور انہوں نے تو قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، قرآن کا ترجمہ بھی سب سے پہلا ترجمہ جو ہے وہ فارسی زبان میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا، 1176 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں۔ آج چل رہا ہے 1445 ہجری، یعنی 300 سال بھی نہیں ہوئے قرآن کا ترجمہ ہوئے ہوئے، اور زیادہ ریولوشن جو ہے وہ 100-150 سال پہلے آئی ہے، وہ بھی دیکھا دیکھی، زدم زدہ، چونکہ اب ایک کام ڈھل گیا تھا۔ شروع میں تو انہوں نے مخالفت کی، پھر ان کو فکر لگی کہ یار اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑنے کا، بہتر یہ ہے کہ ہم بھی اپنے ترجمے اور ساتھ تفسیروں میں لچ فرائی کر کے نا اپنے اپنے فرقوں کے نا ترجمے لانچ کر دیں، تاکہ ہم اس شر کے آگے بند باندھ سکیں۔ وہ تو شر سمجھتے ہیں نا، ظاہر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے جنہوں نے بابوں کو پکارنا ہے وہ تو قرآن کے ترجمے کو شر ہی سمجھیں گے۔ تو انہوں نے زدم زدہ یہ سب کچھ کیا ہے، شوق سے نہیں کیا۔ جس طرح ہم سوشل میڈیا کے اوپر آئے تو اب علماء نے بھی پھر بعد میں چینل بنائے، لیکن بیچارے لیٹ ہو گئے۔ اور یہ بھی میں آپ کو ایک شریفانہ کمنٹس دے رہا ہوں، یہ اگر اس زمانے میں آ بھی جاتے ہیں نا، ہمارے لانچ ہونے کے بعد ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، انہوں نے وی لاگز ہی پھر بنانے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیا بتائیں گے عوام کو؟ حنفی یہ بتائیں گے کہ بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے۔ بریلوی دیوبندی کیا آپ کو جامع ترمذی اور ابو داؤد کے حوالے دیں گے؟ وہ تو بتائیں گے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، رد المختار میں یہ لکھا ہے، در مختار میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہنا نہیں دیسان دسو کتے جے، انہیں کہنا سی وہ ساڑیاں بھی ایسا گھوم گئی نے، میں ہی گھمائی نے، میں مجرم ہوتے پیچھے۔ وہ اسناد تھی بھائی، حدیثیں نہیں تھی یار۔ اگر 6 لاکھ حدیثیں احمد بن حنبل کو یاد ہیں تو ہم آپ لوگوں سے پوچھیں گے بھائی 6 لاکھ حدیثیں بیان کرنے کے لیے بھی عمر نو چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد کی ٹوٹل زندگی جو ہے وہ 21 سال بنتی ہے، اور لیونر ایئرز کے اعتبار سے 23 سال، کیونکہ آپ کی 63 سال زندگی تھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے، اور 61 سال تھی سولر ایئرز کے اعتبار سے۔ تو 63 سال کی زندگی میں 40 سال کے بعد اعلان نبوت، اور اس کے بعد 23 سال، اور وہ 23 کے 23 سال قرآن نازل ہوتا رہا۔ اس میں بعض مواقع پہ نبی علیہ السلام نے احادیث بیان کی، تو لاکھوں کی تعداد میں تو ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ ذرا کیلکولیشن کریں روز کی کتنی حدیثیں نبی علیہ السلام بیان کرتے تھے، یہ بمشکل 10,000 کے قریب ہے، دیٹس آل۔ اسناد لاکھوں میں، لیکن احادیث آلموسٹ اتنی ہے، اور ان میں سے بھی 80% سے زیادہ احادیث، آلموسٹ 80%، جو ایک عام انسان کی ضرورت ہے، ایمان سے متعلق، نماز سے متعلق، طہارت سے متعلق، وضو، غسل، حیض و نفاس کے مسائل، روزوں کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، اسلامی سزائیں، نکاح، طلاق، صحابہ کرام کے فضائل، اہل البیت کے فضائل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل،
معجزات، کرامات، یہی مین ٹاپکس ہیں نا. یہ سارے دو گتوں کے درمیان، جسٹ لائک جس طرح قرآن دو گتوں کے درمیان ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 80% احادیث دو گتوں کے درمیان اگر ہے تو یہ کتاب ہے مشکات المصابیح. ظاہر ہے 3 جلدوں میں تو اردو ترجمے کی وجہ سے، اگر صرف عربی لیں گے تو یہ دو گتوں کے درمیان آپ کو مل جائے گی. وہ جو بڑی بڑی رکھی ہوتی ہے نا علماء نے وہ روپ ڈالنے کے لیے، ہاں، تو وہ دو گتوں کے درمیان ہی ہوتی ہے. اور اندازہ کریں یہ لوگ درس نظامی کے آخری سال میں مشکات المصابیح کا ختم کرواتے ہیں، جس طرح اہل حدیث کے ہاں ختم بخاری ہوتا ہے نا، ختم مشکات بھی ہوتا ہے اہل حدیث کے ہاں بھی، دیوبند کے ہاں بھی، بریلویوں کے ہاں بھی، کیونکہ جو ان کا علماء والا کورس ہے اس کے آخری سال میں مشکات پوری کور کروائی جاتی ہے. اور یہ مشکات شریف اس لیے نہیں کور کروائی جاتی کہ آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، نہیں، وہ کور اس لیے کروائی جاتی ہے کہ یہ مشکات شریف ہے جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں کے نوٹس ہیں. چونکہ فقہ حنفی اس کے خلاف ہے، لہٰذا اگر کوئی حدیث یہ والی پیش کرے تو آپ نے آگے سے یہ جواب دینا ہے. یہ ٹوٹل ہوتا ہے وہ ختم مشکات. ورنہ تو مشکات پڑھنے کے بعد یہ لوگ عمل نہ کر لیں. ان کو نہیں پتا مشکات میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہوا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کا. اور مزے کی بات، مشکات والے امام نے ان کی اکلوتی حدیث جو جامعہ ترمذی کی تھی نا، جو ابو داؤد میں، نسائی میں موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود والی، وہ لکھ کے ساتھ امام ابو داؤد کے کمنٹس لکھے ہیں، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. انہوں نے ابو داؤد چھاپی، امام ابو داؤد کے کمنٹس ہی اڑا دیے ساتھ سے تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چل جائے. لیکن غلطی یہ ہوئی کہ جب مشکات چھاپی نا تو اس میں سے کمنٹس اڑانا بھول گئے. اب دیکھیں نا، وہ بندہ غلطی کرتا ہے نا، یہ ہماری انجینئرنگ کی فیلڈ میں بھی ہو جاتی ہیں غلطیاں، کہ ایک ڈرائنگ جو ہے نا اس کو چینج کیا نا، اب وہ پرزا جا کے فٹ ہونا تھا نا، وہاں پہ وہ ڈرائنگ چینج نہیں کی نا آپ نے، تو جب دونوں پرزے تیار ہوں گے فٹ ہی نہیں ہوں گے. اب ان سے کیا ہوا کہ انہوں نے ابو داؤد میں سے تو وہ کمنٹس نکال دیے، لیکن مشکات پرنٹ کرتے وقت ان کو کسی نے مت نہیں دی کہ بھائی اس میں سے بھی نکالو وہ کمنٹس. مشکات والوں نے جب وہ ابو داؤد ترمذی کی حدیث لی تو 7 کمنٹس لکھ دیے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور وہ آج تک اسی طریقے سے پرنٹ ہو رہے ہیں. اڑنا کاٹ دیں کدھرے، لیکن ابھی تک تو ہو رہے ہیں پرنٹ. تو مشکات المصابیح یہ دو گتوں کے درمیان آلموسٹ ساری حدیث کی کتابوں کو کور کرتی ہے اہل سنت کی، جو ایک عام آدمی کی ضرورت ہے. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو مشکات المصابیح کو پڑھ لے اور اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا وقت لگا کے چیزوں کو گرپ کر لے، دنیا کا کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی فقیہ ادھر سامنے شاہی کوئی نہیں. کیونکہ یہ پوری زندگی صرف یہ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ ان کے جواب دیں، اور اکثر علماء تو کورس یعنی کرنے کے بعد تو ظاہر پھر وہ صرف جمعہ ہی پڑھاتے ہیں، وہی جو 12 تقریریں انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں، ان کو خود بھول چکا ہوتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے احادیث کی کتابوں میں. جس طرح وہ انجینئرز جو پریکٹیکل فیلڈ میں آنے کے بعد کتابوں سے شغف ختم کر دیتے ہیں نا، انہیں پھر کئی چیزیں بھول جاتی ہیں. لیکن وہ لوگ جو پریکٹیکل فیلڈ میں آنے کے بعد کتابوں کے ساتھ بھی، ٹیچنگ کی فیلڈ کے ساتھ بھی وابستہ رہتے ہیں، انہیں ایک ایک چیز یاد رہ جاتی ہے کیونکہ وہ بار بار اسے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. تو ان میں بہت کم لوگ ہیں. اگر یہ سارے ہوتے تو بھائی جمعے کے خطبوں میں مشکات سے درس دے رہے ہوتے، اور انہوں نے تو قرآن سے کبھی درس نہیں دیا. تو مشکات شریف تو بہت بعد میں آئے گی، جن لوگوں نے قرآن حکیم کو اہمیت نہیں دی ہوئی ہے. تو یہ مشکات المصابیح جو ہے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے اس امت کے لیے، ان محدثین کا. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے یہ محنت کی تھی، آمین. تو میں نے آج ضروری سمجھا کہ میں اس کے اوپر ذرا تفصیلی گفتگو کروں. یہ بھی میں نے تمہید بنائی ہے، گفتگو تو ابھی سٹارٹ ہوگی. ہاں، تو 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں میں مشکات کے حوالے سے، اس کے تعارف کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ یہ ایک ایسٹ بن جائے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جنہیں علم حدیث سے شغف ہے. ویسے میں نے علم حدیث کے حوالے سے مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. انٹروڈکشن آف حدیث کے نام سے ایک ویڈیو ہے، صحیح مسلم کا مقدمہ جو امام مسلم نے
مقدمہ لکھا تھا اپنی کتاب کا، جو اس کتاب کا حصہ ہے، پہلی 92 روایات اسی پہ ہیں، اس میں نے تفصیلاً اس حوالے سے گفتگو کی ہے۔ مشکات کا تعارف بھی میں نے مختلف مواقع کے اوپر کروایا ہے، لیکن آج میں ذرا ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ 10 پوائنٹس کی شکل میں اسے ڈسکس کروں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ 10 علمی پوائنٹس انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں ڈسکس کروں گا۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، یہ مشکات المصابیح جو ہے، جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 80% احادیث اہل سنت کی اس میں کور ہے جو ایک عام مسلمان کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث کی سیکنڈری بک ہے، پرائمری کتاب یہ نہیں ہے۔ پرائمری کتاب یعنی جو بنیادی کتاب ہے نا، یہ بنیادی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں بنیادی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے ریفرنسز ہیں، اور آلموسٹ 1 درجن کے قریب احادیث کی کتابوں کے ریفرنسز اس کے اندر موجود ہیں، جن میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، یہ تو 6 مشہور کتابیں ہوگی جن کو ہم کہتے ہیں کتب ستہ، 6 کتابیں، اور غلط العام ہے صحاح ستہ۔ صحاح ستہ نہیں ہے، یہ کتب ستہ ہے۔ صحیحین اس میں 2 ہی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور باقی سنت کی 4 کتابیں، سنن اربع، 4 سنت کی کتابیں ہیں، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ یہ حدیث کی کتابیں ہیں جو پرائمری کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ الموطا امام مالک، مسند امام احمد، مسند شافعی، المستدرک للحاکم، سنن دارمی، اور کئی ایک احادیث کی کتابوں کے آپ سمجھ لیں یہ نوٹس ہیں۔ پرائمری کتابیں وہ ہیں، یہ سیکنڈری بک ہے، یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حدیث ہم نے فلاں حدیث کی کتاب سے لی ہے۔ مشکات میں سند کسی حدیث کی بیان نہیں ہوئی، ڈائریکٹ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یوں ارشاد فرمایا، بس۔ اب حضرت ابو ہریرہ سے لے کر مشکات لکھنے تک جو وہ سارے کا سارا آلموسٹ 600-700 سال کا فرق ہے نا، وہ انہوں نے اس طریقے سے کور کیا کہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہم نے حدیث بخاری سے لی ہے۔ اب بخاری میں جائیں گے تو پوری سند آپ کو مل جائے گی کہ امام بخاری نے یہ حدیث کس طریقے سے نبی علیہ السلام تک پہنچائی ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے سے یا عبداللہ ابن عمر کے ذریعے سے۔ تو وہ حدیث کی کتابیں جن میں اسناد مکمل ہوتی ہیں محدث سے لے کر رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حدیث کی کتابیں کہلاتی ہیں پرائمری بکس، بنیادی کتابیں۔ اور جن کتابوں میں ان سے نوٹس بنائے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری بکس، اور وہ ٹاپ آف لسٹ مشکات المصابیح ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں لکھی گئیں لیکن وہ بہت چھوٹی ہیں۔ اصل کتاب جسے پذیرائی پوری دنیا میں ملی وہ مشکات المصابیح ہی ہے۔ اب بخاری اور مسلم کی جو اس وقت نمبرنگ ہے انٹرنیشنل چل رہی، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں انٹرنیشنل نمبرنگ یہ ترقیم کیا ہے۔ اس میں 7563 احادیث ہیں بخاری میں، 7563، اور اتنی ہی احادیث مسلم کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے ایسی نمبرنگ کی ہے کہ دونوں میں برابر ہو جائے۔ اس میں بعض اوقات ایک نمبر پہ ایک سے زیادہ روایتیں بھی لے لی اس نمبرنگ کو برابر کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ سٹینڈرڈ انہوں نے کر دی، آنر دی، یعنی بخاری مسلم میں برابر۔ اور یہ میں نمبرنگ کنٹینیوس نمبرنگ بتا رہا ہوں آپ کو۔ مسلم شریف کی 2 نمبرنگ چل رہی ہیں، اسی کی وجہ سے ایک بڑی کنفیوژن آئی۔ فواد عبد الباقی نے وہ بٹوں والی نمبرنگ کی، وہ پتہ نہیں کیا عام بندے کے لیے مصیبت ڈال دی، یعنی وہ جو ریپیٹیشن والی حدیثیں تھیں ان کو 1 نمبر دے دیا۔ اس کی وجہ سے اس میں آلموسٹ کوئی 3000 کے قریب احادیث مسلم میں ان کی نمبرنگ میں آتی ہیں، لیکن جو کنٹینیوس نمبرنگ ہے دارالاسلام کی، اور اسی کے اوپر اب سافٹ ویئر بھی چل رہے ہیں۔ اسلام 360 میں بھی یہ آ چکی ہے، مکتبۃ الشاملہ میں، سننا.com کے اندر، اور
ان کتابوں کے جو کلمی نسخے ہیں وہ بیروت میں رکھے ہوئے ہیں، سارے انہی سے ہی میچ کر کے کتابوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جامعہ ترمذی میں 3956 احادیث ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر 5274 احادیث ہیں، سنن نسائی کے اندر 5761 احادیث ہیں، اور سنن ابن ماجہ میں 4341 احادیث ہیں، جو سٹینڈرائز نمبرنگ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن یہ ساری کی ساری پرائمری کتابیں ہیں جو واقعتاً محدثین نے اپنی اسناد رسول اللہ تک پہنچائی ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، اور یوں پوری چین۔ تو مشکات میں چونکہ پوری چین بیان نہیں ہوئی، اس لیے یہ کتاب والیوم کے اعتبار سے چھوٹی ہے، ادروائز اگر یہ اسناد بھی ساتھ بیان کرتے تو یہ کتاب ڈبل ہو جاتی، یعنی جتنے حدیث کے الفاظ ہیں اتنے ہی اوپر انہوں نے پھر 700 سال کی وہ سند پوری کرنے کے لیے ان کو کتنا ٹائم چاہیے تھا، کم از کم ایک ایک حدیث میں 10 12 راویوں کے نام آنے تھے، اور وہ پھر راویوں کے نام بھی ان کی کنیت کے ساتھ ذکر ہوتے ہیں، تو آپ ذرا دیکھیں یہ کتنی لمبی چین بن جانی تھی۔ تو یہ انہوں نے اس اعتبار سے اچھا کام کیا کہ جو کام پہلے ہوا ہے دوبارہ سے ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پرائمری کتابوں کے حوالے دیں اور اپنی کتاب کو کمپائل کریں۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، مشکات المصابیح آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے فائنل ہوئی ہے۔ یہ 2 بندوں نے مل کر لکھی ہے، اور ان 2 بندوں میں بھی آپس میں 200 سال کا فرق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ قبر سے نکل آئے تھے اور دونوں نے مل کے لکھی، اس طرح نہیں۔ بیسیکلی آج سے آلموسٹ 900 سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ ان کے والے بزرگ نہیں، ہمارے والے بزرگ محدث، اور ان کا نام تھا امام ابو محمد حسین البغوی، المتوفا 516 ہجری 516 ہجری میں فوت ہوئے، آج چل رہا ہے 1445 ہجری۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مصابیح السنہ، سنت کے چراغ۔ یہ چراغ وہ آپ سمجھ لیں جس طرح موم بتی یا کینڈلز جو جلائی جاتی تھی، اگلے زمانوں میں تیل کے ذریعے چراغ جلائے جاتے تھے، سنت کے چراغ انہوں نے کتاب کا نام رکھا، اور اس میں انہوں نے ہر چیپٹر کے اندر 2 سب چیپٹرز بنائے۔ پہلا جو سب چیپٹر بنایا وہ انہوں نے صرف بخاری اور مسلم کی احادیث کے اوپر مشتمل رکھا، اور کوئی حدیث اس میں شامل نہیں کی۔ یعنی یہ جو آج ہم رٹا لگا رہے ہیں نا اس بات کا، بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم، اور یہ چڑھتے ہیں کہ جی اور کوئی کتابیں ہی نہیں ہے، جناب شروع سے یہی تھا۔ احمد صاحب بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں بخاری اور مسلم ہیں، اشرف علی تھانوی نے بھی یہی لکھا، اور باپا جانی بھی ٹی وی میں آ کے یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں بخاری اور مسلم ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے نہیں، صرف یہ بولنے کے لیے کہ مجھے یہ انفارمیشن آتی ہے کہ قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری اور مسلم ہے۔ تو 900 سال پہلے ایک بندہ کتاب حدیث کی لکھ رہا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں آپ نے بخاری مسلم کو اوپر کر دیا ہے، یہ آپ لوگوں کا کوئی اس میں کرنا ہے۔ بھائی 900 سال پہلے جس شخص نے مشکات المصابیح کی بنیادیں رکھی، امام ابو محمد حسین البغوی، وہ ہر ٹاپک کے اوپر 2 سب ٹاپکس بناتے ہوئے 2 اس کی فصلیں بنا رہے ہیں، ایک بنا رہے ہیں بخاری اور مسلم کی، اور دوسری ادر دین بخاری اور مسلم۔ اور انہوں نے وہ جو سب چیپٹر تھا بخاری اور مسلم کا، اسے نام دیا الصحاح، اور دوسرے کو الحسان۔ اس میں جو صحیحین کی حدیثیں ہیں، اور اس میں جو حسن درجے کی، ان کے نزدیک جو حسن درجے کی بنتی تھی ادر دین بخاری اور مسلم، اور اس میں وہ سنن اربع کی بھی لے کے آئے، یعنی جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک سے بھی لے کے آئے، مسند احمد سے بھی، سنن دارمی سے بھی، المستدرک للحاکم سے، اور کافی کتابوں سے وہ لے کے آئے۔ لیکن دیکھیں انہوں نے مکس نہیں ہونے دیا، ان کا بخاری مسلم کو میں علیحدہ رکھوں گا تاکہ اگر کوئی شخص میری کتاب پڑھتے ہوئے
نماز کا طریقہ صرف بخاری مسلم سے دیکھنا چاہے تو وہ نماز والے چیپٹر میں جا کر پہلے والا سب چیپٹر پڑھ لے، اور اگر وہ بخاری مسلم کے علاوہ باقی کتابوں سے دیکھنا چاہے تو وہ دوسرے والا چیپٹر پڑھے۔ مکس نہیں کی انہوں نے حدیثیں، اور سب چیپٹرز اس فارم میں بنائے، الصحاح اور الحسان کے نام سے۔ لیکن مصابیح السنہ میں دو کمزوریاں تھیں۔ نمبر 1، جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو انہوں نے یہ مینشن نہیں کیا کہ میں نے یہ حدیث کس پرائمری بک سے لی ہے، بخاری سے لی ہے، مسلم سے لی ہے، یہ نہیں بتایا انہوں نے۔ بس صرف یہ بتا دیا کہ اس چیپٹر میں بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں۔ اب وہ جو حدیث لکھ رہے ہیں یہ بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، یہ نہیں بتایا، یا متفقن علیہ ہے، یعنی دونوں امام اس میں متفق ہیں کہ نہیں۔ اور الحسان والے چیپٹر میں اگر انہوں نے ترمذی سے، ابو داؤد سے، نسائی، ابن ماجہ سے لی تو یہ نہیں بتایا کہ یہ حدیث میں نے ترمذی سے لی، ابو داؤد سے لی، صرف اوپر ہیڈنگ بنا دی کہ یہ ادر دین بخاری مسلم، جہاں گئے بھی ہیں لب دے رہو۔ لیکن اس زمانے میں جب کمپیوٹر نہیں تھا، سرچ کا آپشن نہیں تھا، اس بندے نے تو بڑی محنت کی اس حوالے سے۔ دوسرا اس میں فالٹ کہہ لیں یا کمزوری کہہ لیں یہ تھی کہ انہوں نے صحابہ کرام کے نام بھی نہیں لکھے، ڈائریکٹ انہوں نے نبی الاسلام کی احادیث لکھ دی۔ یہ نہیں بتایا کہ اس حدیث کا راوی کون سا صحابی ہے، نہ کتاب کا بتایا اور نہ راوی کا نام بتایا۔ اب یہ دو سکم تھے۔ امام بغوی کے 200 سال کے بعد ایک اور محدث آئے جن کے نام کی وجہ سے پھر یہ کتاب جو ہے وہ اپنے عروج کے اوپر پہنچی، اور وہ تھے امام محمد بن عبداللہ الخطیب تبریزی، المتوفى 748 ہجری۔ آج چل رہا ہے 1445 ہجری، یعنی آلموسٹ 700 سال پہلے یہ فوت ہوئے ہیں۔ لیکن یہ امام بغوی کے 200 سال بعد آئے ہیں، وہ 516 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ نیت کی کہ میں امام بغوی کی کتاب میں ویلیو ایڈیشن کروں گا، اور یہ جو دو سکم انہوں نے چھوڑ دیے، نمبر 1 انہوں نے پرائمری بک کا نام نہیں بتایا کہ انہوں نے کہاں سے یہ حدیث لی، نمبر 2 انہوں نے صحابہ کرام کے نام مینشن نہیں کیے۔ یہ دو سکم میں اس کے دور کروں گا، اور وہ سکم انہوں نے دور کیے، اور اس کتاب کا نام انہوں نے پھر چینج کر دیا۔ وہ تھا مصابیح السنہ، سنت کے چراغ۔ انہوں نے اس کتاب کا نام رکھ دیا مشکات المصابیح۔ یہ مشکات کا لفظ قرآن میں بھی آیا، مصابیح کا، سورۃ النور کے اندر۔ مشکات المصابیح، چراغوں کا تاکچہ، وہ تھا سنت کے چراغ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ وہ چراغ تو تھے لیکن کسی تاکچے میں نہیں تھے۔ میں نے اس کے تاکچے بھی بتائے ہیں کہ یہ بخاری کا چراغ ہے، یہ مسلم کا چراغ ہے، یہ ترمذی کا چراغ ہے، اور میں نے اسے ایک جگہ جمع کر دیا، مشکات المصابیح۔ اگر تاکچے میں رکھا جائے نا چراغ تو اس کی روشنی پھر زیادہ پھیلتی ہے، کیونکہ جس جگہ کے لیے آپ کو روشنی چاہیے ہوتی ہے وہ وہاں چلی جاتی ہے، باقی ضائع نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے مشکات کہتے ہیں تاکچے کو، وہ ونڈو جس کے اندر چراغ رکھا جاتا تھا، اور مصابیح چراغ، ایک سے زیادہ چراغ۔ تو یہ کتاب کا نام انہوں نے چینج کیا، اور اس میں دونوں سکم وہ مصابیح السنہ والے دور کر دیے، حدیث کی کتابوں کے نام بھی بتا دیے، راویوں کے نام بھی بتا دیے، اور ایک اور ویلیو ایڈیشن انہوں نے کی، کمال کی۔ انہوں نے اس کو کمپائل کرتے ہوئے خالی وہ کاپی پیسٹ نہیں کیا، انہوں نے دیکھا کہ یار ان ٹاپکس کے اوپر بڑی کریٹیکل احادیث بخاری مسلم میں ابھی بھی ہیں جو امام بغوی نے اپنی کتاب میں نقل نہیں کی، اور جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں کئی ایک احادیث ایسی ہیں جو اس کتاب میں ہونی چاہیے تھیں اگر اس کو آپ نے پرفیکٹ بنانا ہے۔ تو وہ آلموسٹ 1200 کے قریب حدیثیں انہوں نے اس میں ایڈ کر دی جو امام بغوی نے نہیں لی ہوئی تھی، اگرچہ وہ بخاری مسلم میں موجود تھی، تاکہ کوئی کمزوری نہ رہے بک کے اندر۔ لیکن احترام اتنا کیا انہوں نے امام بغوی کا کہ بجائے یہ کرنے کے کہ وہ 1200 حدیثیں آلموسٹ جو لی انہوں نے،
وہ فصل اول میں بخاری مسلم والی ڈالتے یعنی الصحاح کے اندر، اور ادر دین بخاری اور مسلم ڈالتے الحسان میں دوسری فصل میں. اگر وہ یہ کام کرتے تو یہ کتابیں ہو جاتی مکس. یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ حدیث امام بغوی نے مشکات کے اس سب چیپٹر میں لی تھی یا امام تبریزی نے لی ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلنا تھا. انہوں نے تیسری فصل بنا دی. پہلے دو فصلیں تھیں، ایک بخاری اور مسلم اور ایک ادر دین بخاری اور مسلم. انہوں نے تیسری فصل بنا دی، اور اس تیسری فصل میں انہوں نے بخاری مسلم کی حدیثیں بھی ڈال دی جو امام بغوی سے چھوٹ گئی تھی، اور ادر دین بخاری اور مسلم بھی ڈال دی مکس کر کے. لیکن یہ ان کو اس لیے کرنا پڑا تاکہ جو امام بغوی کی کتاب ہے نا وہ اپنی جگہ اوریجنل رہے، ان کا احترام وائلیٹ نہ ہو، کیونکہ وہ کتاب ان کی لکھی ہوئی تھی، وہ اپنی جگہ پہ موجود رہے. بڑی رسپیکٹ دی ہے انہوں نے، اور یہ انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہ حرکت نہیں کروں گا کہ میں مسلم کی جو حدیثیں ان سے چھوٹ گئی تو وہ اسی حصے میں ڈال دوں، ورنہ تو اس کتاب کی اپنی شناخت تو ختم ہو جانی تھی. آج بھی اگر آپ تیسری فصل ہر چیپٹر کی نکال دیں تو امام بغوی کی کتاب بن جائے گی، تو وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اسی وجہ سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے شیخ ناصر الدین البانی کے اوپر ایک اعتراض کیا تھا، اور بڑا جینون اعتراض تھا. شیخ ناصر الدین البانی جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے، البانیہ سے آئے ہوئے تھے، سعودیہ میں ٹاپ کے اوپر پہنچ گئے. آج بھی مدینہ یونیورسٹی ام القرا کے اندر اکثر جو علماء ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے جب ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی تحکیم کی، یعنی صحیح اور ضعیف کے حکم لگائے، تو انہوں نے پھر وہ کتابیں الگ الگ پرنٹ کر دی. ضعیف ترمذی اور صحیح ترمذی، ضعیف سنن نبی داؤد اور صحیح سنن نبی داؤد، ضعیف نسائی اور صحیح نسائی. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا بھائی آپ کو یہ رائٹ ہی نہیں پہنچتا کہ آپ کسی محدث کی لکھی ہوئی کتاب کے دو ٹکڑے کرتے ہیں. اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ترمذی اگر کوئی چیپٹر باندھتے ہیں اس میں 5 حدیثیں لیتے ہیں، 3 ضعیف ہیں اور 2 صحیح ہیں، لیکن اوپر چیپٹر تو ایک تھا نا، ایک جگہ انہوں نے انفارمیشن جمع کی. اب ایک بندہ آ کے جب ضعیف ترمذی اور صحیح ترمذی 2 ٹکڑے کر دے گا تو اس چیپٹر کی 3 حدیثیں اس کتاب میں چلی گئیں، 2 اس کتاب میں چلی گئیں، اور جو امام نے جو اپنی ورکنگ کی ہوئی تھی وہ ترمذی تو ختم ہی ہو گئی نا. مشکات والے امام نے یہ حرکت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میں مصابیح السنہ کو اپنی جگہ رکھوں گا، میں اپنی فصل الگ الگ ڈالتا جاؤں گا بیچ میں. اور مقدمے میں انہوں نے لکھ دیا کہ میں نے امام بغوی کی کتاب میں ویلیو ایڈیشن کی ہے، اصل کام انہوں نے کیا تھا. اور انہوں نے پرائمری کتابوں کے نام بھی بتا دیے کہ یہ بخاری سے حدیث، یہ مسلم سے ہے، یہ ترمذی سے ہے، یہ متفق علیہ ہے، پلس یہ حضرت ابن عمر سے ہے، یہ ابن عباس سے ہے، یہ سیدہ عائشہ سے ہے، یہ حضرت علی سے ہے. اس طرح انہوں نے راویوں کے نام بھی بتا دیے اور تیسری فصل بھی ایڈ کر دی. ابھی بھی اس کے اندر ایک کمزوری باقی تھی، اور وہ ہے علمی پوائنٹ نمبر 3. وہ کمزوری یہ ہے کہ بخاری کا ریفرنس تو لکھ دیا، لیکن بخاری تو اتنی موٹی ہے، 7563 احادیث ہیں. ایک عام آدمی بخاری میں جا کے اگر کاؤنٹر چیک کرنا چاہے کہ یہ مشکات والے امام نے جو بخاری سے حدیث نقل کی ہے کیا بخاری میں انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے، تو اس کے پاس کاؤنٹر ویریفائی کرنے کے لیے کوئی آپشن موجود نہیں تھا. کیا کرے ایک عام آدمی؟ یہ جو کمزوری ہے یہ پھر آ کے 700 سال بعد دور کی شیخ ناصر الدین البانی نے رحمہ اللہ تعالی. لیکن انہوں نے بھی اس پرفیکشن کے ساتھ کام نہیں کیا جو ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی نے کیا. شیخ زبیر صاحب کی ڈیتھ ہوئی 2013 عیسوی میں بمطابق 1435 ہجری. آج چل رہا ہے 1445 ہجری، 10 سال آلموسٹ ہو چکے ہیں. شیخ زبیر لیزئی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے پھر یہ کمزوری دور کی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اتنا بڑا ایک کام ہے، 7 سال شیخ زبیر صاحب کو لگے اس کے اوپر ورکنگ کرنے میں، اور ورکنگ کو چھوٹی ورکنگ نہیں تھی. انہوں نے بخاری کے جو اوریجنل نمبر تھے
جو اس وقت سٹینڈرائز ہو چکے ہوئے ہیں، مسلم کے، ابو داؤد کے، ترمذی کے، نسائی، ابن ماجہ، جو سٹینڈرڈ نمبر دنیا کے اندر چل رہے ہیں، وہ نمبرنگ انہوں نے سٹینڈرڈ جو نمبرنگ تھی وہ مشکات کے اندر ایڈ کر دی کہ مشکات میں اگر بخاری کی یہ حدیث آئی ہے تو بخاری میں اس کا نمبر کون سا ہے، اگر کوئی چیک کرنا چاہے تو وہ بخاری میں جا کے چیک کر لے۔ اب یہ وہ کام تھا جو ان اماموں نے نہیں کیا، کیونکہ اس زمانے میں حدیثوں کی نمبرنگ نہیں ہوئی تھی۔ وہ میں بعد میں بتاؤں گا انٹرنیشنل نمبرنگ کیسے آ گئی، لیکن یہ تو وہ کر سکتے تھے کہ وہ یہ لکھ دیتے کہ بخاری کے فلاں چیپٹر کا فلاں باب، اس سے ہم نے یہ حدیث لی ہے۔ یہ بھی انہوں نے نہیں کیا، ظاہر ہے اس کی وجہ سے پھر کتاب زیادہ موٹی ہو جاتی۔ آج تو نمبرنگ کی وجہ سے بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ بہرحال شیخ زبیر لیزئی صاحب نے پھر یہ ویلیو ایڈیشن کی کہ احادیث کی پھر ترقیم بھی کر دی، تخریج بھی کر دی، تحقیق بھی کر دی، تحکیم بھی کر دی۔ یہ 4 ٹرمز ہیں، یہ آپ سمجھ لیں۔ آپ کو علماء نے تو نہیں بتانی، کیونکہ علماء کی تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، سوائے جو لوگ حدیث سے شغف رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ ٹرمز کیا ہیں۔ ترقیم عربی زبان میں کہتے ہیں نمبرنگ کو، یعنی جو سٹینڈرڈ نمبر چل رہے ہیں وہ انہوں نے نمبر ادھر سے اٹھائے اوریجنل کتابوں کے، اور مشکات شریف میں انہوں نے ایڈ کر دیے۔ چلیں اس میں تو تھوڑا ٹائم لگا ہوگا نمبرنگ کرنے میں، لیکن جو دوسری چیز ہے تحکیم، یعنی صحیح اور ضعیف کے حکم لگائے ان احادیث کے اوپر جو بخاری اور مسلم کے علاوہ تھی، کیونکہ ان میں تو ضعیف روایتیں بھی تھیں، تو ان پہ حکم لگائے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ صحیح ہے تو حسن درجے کی ہے یا صحیح درجے کی ہے، یہ ساری تفصیلات انہوں نے کی۔ اور ظاہر ہے اس تک پہنچنے کے لیے خالی یہ تو نہیں کہ انہوں نے استخارہ کیا ہے، ایک ایک حدیث کی سند کو جان پھٹک کر کے انہوں نے پوری محنت اس کے اوپر کی، اور بعض اوقات ایک ایک حدیث کے اوپر حکم لگانے میں ان کے 2-2 3-3 دن بھی لگ جاتے تھے۔ جو کوئی حدیث پھنس جاتی تھی نا کہ اب اس میں 2 طرف کی رائے پائی جاتی ہیں، تو اس کے آپٹیمل سولوشن تک پہنچنے کے لیے یہ وجہ ان کو 7 سال لگے مشکات کی تحکیم کرنے کے لیے۔ پھر انہوں نے تحقیق بھی پھر ساتھ لکھ دی، صرف حکم نہیں لگایا صحیح ضعیف کے، تحقیق یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اگر میں اس حدیث کے اوپر ضعف کا حکم لگا رہا ہوں تو فلاں راوی جو ہے اس کی وجہ سے لگا رہا ہوں، اسے جمہور نے ضعیف ڈکلیئر کیا ہے، یہ کذاب ہے، یہ متروک ہے، یہ مدلس کی آنے والی روایت ہے، یہ تمام چیزیں، یہ پوری تحقیق انہوں نے فٹ نوٹ کے اوپر لکھی، اور تخریج بھی کر دی۔ تخریج اس طرح کی کہ وہ حدیث اگر بخاری مسلم کے علاوہ اور کتابوں میں تھی، یا اور کتابوں کی حدیثیں بخاری مسلم میں تھیں، مثلا اگر ہم کہتے ہیں جی جامع ترمذی میں حدیث ہے اور وہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، اور مشکات میں وہ حدیث ترمذی کے حوالے سے آئی ہوئی ہے، حالانکہ اصولاً تو اس حدیث کو بخاری کے حوالے سے آنا چاہیے تھا، تو انہوں نے ترمذی کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ اس کی اصل جو ہے وہ بخاری مسلم میں فلاں نمبر کے اوپر موجود ہے، اور اگر یہ ترمذی میں ہے تو یہ صرف ترمذی میں نہیں، یہ تو حدیث حاکم میں بھی موجود ہے، یہ حدیث صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اسے کہتے ہیں تخریج کرنا، پوری اس کی ڈیٹیلز بتانا ہے کہ یہ کہاں کہاں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ آج گورا صاحب کی برکت سے ہوا ہے، حضرت گورا صاحب کی برکت سے، کیونکہ اگر یہ مکتبۃ الشاملہ نہ ہوتا سافٹ ویئر جو اجمیر شریف والوں نے بنایا، اور بغداد شریف والوں نے اگر یہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ نہ بنائے ہوئے ہوتے تو ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ ان بزرگوں کی خدمات ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا کام، یہ اگر کام امام بغوی کو یا امام تبریزی کو کرنا پڑتا نا تو انہیں عمر نو چاہیے تھی، پوری زندگی یہ لگے رہتے۔ خیر 7 سال تو ان کو بھی لگے ہیں،
کیونکہ مکتبۃ الشاملہ میں آپ عربی کا ایک ٹکڑا ڈالتے ہیں، انٹر مارتے ہیں، وہ جدھر جدھر وہ حدیث ہے وہ سارا کھل جاتا ہے سیکنڈز میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث آپ نے ڈھونڈنی ہو جس میں 40,000 حدیث ہیں تو کیسے تلاش کریں گے؟ اس میں چلیں پھر بھی چیپٹرز بنے ہوئے ہیں۔ مسند امام احمد میں آلموسٹ 27,000 احادیث ہیں اور چیپٹرز آئی کوئی نہیں۔ صحابہ اکرام کے ناموں کے اعتبار سے وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ مسند اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جو صحابہ اکرام کے ناموں کے اعتبار سے، یعنی مسند ابی بکر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علی، یعنی حضرت علی کی جتنی حدیثیں ہیں۔ اب چاہے وہ حدیثیں نماز سے متعلق تھیں، حج سے متعلق تھی، روزے سے متعلق تھی، ایک جگہ جمع ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر میں نے حج کے اوپر کوئی حدیث دیکھنی ہے تو حج کا تو چیپٹر ہی کوئی نہیں، وہ ہو سکتا ہے کچھ حضرت ابو ہریرہ والے چیپٹر میں ملے، پھر مجھے پورا چیپٹر پڑھنا پڑے گا۔ لیکن مکتبۃ الشاملہ میں آپ ڈالیں تو وہ جہاں سے بھی ہے وہ ایسے اسے سنیچ کر کے آپ کے سامنے فائنڈ کر کے رکھ دے گا کہ یہ ہے جی جو آپ ڈھونڈنا چاہ رہے تھے۔ یہ سافٹ ویئر کی برکت۔ اور شیخ زبیر صاحب کو میں نے خود کام کرتے ہوئے دیکھا ہے ان کی لائبریری میں، پرماننٹلی انہوں نے کمپیوٹر پہ بندہ بٹھایا ہوتا تھا، ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اے لکھ وچ لفظ، ان کو خود نہیں تھا کمپیوٹر چلانا آتا، لیکن وہ کہتے تھے یہ اس لفظ کے اوپر سرچ کرو، یہ ڈال کے سرچ کرو جو کریٹیکل ورڈز ہیں، اور پھر وہ حدیثیں کھلتی تھی۔ اور پھر جو اسماء و رجال کے اوپر کتابیں ہیں ان کو اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے، اول تو یہ کتابیں جو مکتبۃ الشاملہ میں ہے نا، اگر یہ آپ کو ہارڈ کاپی کی فارم میں اس طرح خریدنی پڑ جائے نا تو کروڑوں روپے چاہیے، لاکھوں نہیں کروڑوں، اور وہ سافٹ ویئر فریلی اویلیبل ہے۔ کئی تفاسیر، کئی احادیث کی کتابیں، پھر فقہ کی جتنی کتابیں فقہ کی ہیں ان کی، وہ ساری انہوں نے ڈال دی ہوئی ہیں۔ پھر شیعہ کی کتابوں کا علیحدہ سے مکتبۃ الشاملہ بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ سرچ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، اتنا بڑا کام کیا ہوا ہے۔ تو یہ شیخ زبیر صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن، یعنی وہ جو ایک کمزوری تھی 700 سال تک وہ چلتی رہی، تا وقت کہ گورا صاحب نے ہمیں لیپ ٹاپ بنا کے دیا، گورا صاحب کی برکت سے ہمیں سافٹ ویئرز بنے، گورا صاحب کی برکت سے ہمیں یہ سب کچھ ہوا۔ ظاہر ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی خدمات ہیں، اور نہ تو بزرگوں نے کڑی بنائی، نہ تو بزرگوں کو پرنٹنگ پریس بنیا، نہ تو بزرگوں کو کوئی لیپ ٹاپ بنیا۔ یہ سارے کام گوروں کی برکت سے ہوئے، اور آج دیکھیں ہمارے لیے کتنی آسانی ہو گئی ہے الحمدللہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، شیخ زبیلی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جو یہ مشکات شریف پہ اپنی ورکنگ کی، یہ انہی کی ورکنگ والی ہے جو ہم نے یہاں ٹیبل پہ سجائی بھی ہوتی ہے۔ اس مشکات میں انہوں نے کمال کام یہ بھی کیا کہ اگر کہیں پہ پرانے بزرگوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے نا تو وہ انہوں نے اس میں ریمیڈی کر دی۔ آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کی برکت کہ ہم پرانے بزرگوں کی غلطی بھی پکڑ سکتے ہیں۔ مثلا امام بغوی اور امام تبریزی دونوں نے، جنہوں نے اس کے اوپر ورکنگ کی، دونوں سے ایک چیز مس ہینڈل ہو گئی، اور کئی ایک چیزیں ہوئی ہیں۔ میں ایک آپ کو مثال کے طور پر بتا رہا ہوں۔ دروشی والے چیپٹر کے اندر ایک حدیث لی انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری قبر پر میلہ نہ لگا لینا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے اس کو امام بغوی نے لکھا کہ یہ ادر دین بخاری اور مسلم کسی کتاب سے ہے۔ ظاہر ہے انہیں تو آپ بینیفٹ دے سکتے ہیں، انہوں نے کتاب کو مینشن نہیں کیا، لیکن امام تبریزی نے اس کے نیچے حوالہ لکھا کہ یہ حدیث جو ہے وہ سنن نسائی میں ہے، حالانکہ یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہی نہیں تھی۔ شیخ زبیر صاحب نے جب اس کی تحکیم، تخریج، تحقیق لکھی تو نیچے فٹ نوٹ کے اوپر انہوں نے لکھا لم اجد فن نسائی، میں نے اسے نسائی میں نہیں پایا، نہ تو صغرا میں اور نہ سن نسائی الکبرا میں۔ این ممکن تھا کہ الکبرا میں کہیں موجود ہوتی، انہوں نے کہا میں نے دونوں میں نہیں پائی، البتہ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ تو
اب جس نے اوریجنل بک لکھی اس نے اس کا ریفرنس سنن نسائی لکھا ہے امام تبریزی نے، لیکن فٹ نوٹ پہ آپ سنن نسائی میں آپ کو حدیث ملے گی نہیں. انہوں نے اس کی ریمیڈی کر دی کہ نہیں، حدیث سنن نسائی میں نہیں بلکہ سنن ابی داؤد میں ہے. تو دیکھیں اس میں امپروومنٹ آئی. جو پرانے بزرگوں کے پاس چونکہ لیپ ٹاپ نہیں تھے، سافٹ ویئر نہیں تھے، یعنی وہی گورا صاحب، حضرت گورا صاحب ہوتے تو اس زمانے میں تو یہ غلطی نہ ہوتی. حضرت گورا صاحب نہیں تھے تو یہ غلطی ہو گئی. پھر شیخ زبیر صاحب نے بڑی ایمانداری کے ساتھ جو احادیث ایسی تھیں کہ وہ کرٹیکل تھیں اور ان کے اوپر وہ ضعیف کا حکم لگا رہے تھے، اس کے فٹ نوٹ کے اوپر اگر اس سے کوئی ملتے جلتے الفاظ والی کوئی روایت موجود تھی نا، چاہے وہ کسی صحابی کا قول ہی تھا، وہ انہوں نے نیچے لکھ دیا کہ اگرچہ اوپر والی روایت تو ضعیف ہے اس حکم کی وجہ سے، لیکن اس کا متن اس حوالے سے درست ہے کیونکہ ایک صحابی نے بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ بیان کیے ہیں. اب یہ بھی کتنی بڑی ایمانداری والی بات ہے. وہ نالج ایک جگہ جمع ہو گیا. مثلا کتاب العلم چیپٹر میں وہ لے کے آئے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ حکمت مؤمن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لو. اب یہ سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف روایت ہے، لیکن اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے لیکن ابن عباس کا قول اس سے ملتا جلتا موجود ہے، اور وہ انہوں نے وہ نیچے لکھ دیا. آلموسٹ اسی سے ملتے جلتے الفاظ تھے. اسی طریقے سے انہوں نے شعبان کے فضائل کے اوپر شب برات کے حوالے سے جو روایتیں تھیں وہ ساروں کو لکھا کہ یہ ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے. ایک روایت کے نیچے انہوں نے کہا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا کہ اس مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. اور یہ فٹ نوٹ پہ انہوں نے لکھا کہ یہ والی حدیث بالکل ٹھیک ہے، اگرچہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تاکہ نالج ایک جگہ جمع ہو جائے اس کے لیے انہوں نے یہ والی ایفرٹ پٹ کی. اسی طریقے سے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں ایک حدیث آئی مسند احمد کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اب اس حدیث کے اوپر شیخ زبیر صاحب نے نا فٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی سند ضعیف ہے، یہ کمزور روایت ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے لکھا البتہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ہماری ماں ام سلمہ نے کہا کہ لوگوں تمہارے ممبروں سے رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ کس کی مجال کے رسول اللہ کو ممبر سے گالی دے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تم لوگ حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں کو گالی گلوچ کرتے ہو تو میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ سب سے زیادہ علی سے محبت کرتے تھے. جب تم یہ کہتے ہو نا کہ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت، یہ الفاظ استعمال کرتے تھے کیونکہ لعنت کے الفاظ صحیح مسلم میں 6229 موجود ہیں. لعن اللہ ابا تراب کہتے تھے یہ لوگ، بنو امیہ کے لوگ، نعوذ باللہ. تو یہ جب تم گالیاں دے رہے ہوتے ہو تم رسول اللہ کو گالی دے رہے ہوتے ہو کیونکہ تم کہتے ہو نا علی اور اس سے محبت کرنے والوں کے اوپر لعنت، تو علی سے تو سب سے زیادہ رسول اللہ محبت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف شیعان علی نہیں محبت کرتے، میں حضور کی بیوی کہہ رہی ہوں کہ رسول اللہ سب سے بڑھ کر حضرت علی سے محبت کرتے تھے. اور یہ حدیث مسند ابی یعلا میں ہے، اس کا نمبر بھی شیخ زبیر صاحب نے نا فٹ نوٹ پہ ڈال دیا. اوپر والی روایت کو ضعیف کہا لیکن ساتھ یہ لکھ دیا کہ بھئی یہ موجود ہے. تو نالج ایک جگہ جمع ہو گیا. اور اس کے اوپر اگر میں مثالیں دوں نا مشکات سے تو کئی گھنٹے چاہیے جو فٹ نوٹ پہ انہوں نے کام کیا. اسی طریقے سے وہ ابو داؤد کے حوالے سے ایک روایت آئی کہ نبی علیہ السلام دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. شیخ زبیر صاحب نے فٹ نوٹ پہ لکھا یہ روایت ضعیف ہے. علماء عرب تو چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو بدعت کہتے ہیں. میں نے ان کے اوپر بھی گرفت کی تھی کہ صحیح بخاری کی سند کے اوپر، بخاری میں کم از کم 12 حدیثیں ایسی موجود ہیں جو اسی سند کے اوپر ہیں، اسی راوی سے ہیں.
جس سے امام بخاری نے اپنی دوسری کتاب الادب المفرد کے اندر یہ حدیث لی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. شیخ زبیر صاحب نے نا اس کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ نبی علیہ السلام سے تو ثابت یہ روایت کمزور ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں 609 نمبر روایت ہے کہ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. یعنی وہ نالج ایک جگہ جمع ہو گیا. اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی وہ پڑھ رہا ہے تو کہ یہ روایت ضعیف ہوئی ہے تو یہ کام ہی ختم ہو گیا. نہیں، فٹ نوٹ پہ لکھا کہ صحیح سند بھی موجود ہے، 2 صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے، لہذا اصلاً یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ سنت ہے. اس طرح کے کافی سارے کام انہوں نے بیچ میں اس حوالے سے کیے ہیں جو ایک اپریشیٹیبل ورک ہے. پھر جب انہوں نے نیچے حکم لگائے ہیں نا جی، اس میں انہوں نے الفاظ کا چناؤ اتنا آسان کیا ہے کہ جس شخص کو اردو آتی ہے نا وہ سمجھ لے گا کہ اس حدیث میں حکم کیا ہے، عربی نہ بھی آتی ہو. مثلا انہوں نے نیچے لکھا ہوگا اسنادہ ضعیف، یا اردو میں ضعیف کہہ لیں، اور پھر اس کے آگے جو وجہ لکھی ہوگی کہیں پہ لکھا ہوگا کہ ضعیف عند الجمہور، یہ جو راوی ہے فلاں یہ جمہور میجورٹی کے نزدیک ضعیف ہے. اب ضعیف بھی اردو کا لفظ ہے، جمہور بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. یا لکھا ہوگا کہ اس میں فلاں جو راوی ہے یہ مجہول ہے. مجہول کا مطلب ان نون. جاہل جس طرح ہم بولتے ہیں نا تو ایک مجہول ہوتا ہے. جاہل وہ ہے جو کچھ جانتا نہیں ہے، اور جس کو نہیں جانا جاتا فاعل مفعول، جاہل مجہول، یعنی یہ ان نون بندہ ہے، اس کو محدثین نہیں جانتے کہ یہ بندہ کون ہے جو بیچ میں آ گیا ہوا ہے، لہذا یہ روایت کمزور ہے. پھر وہ لکھ دیں گے کہ اس میں فلاں راوی متروک ہے، جسے محدثین نے ترک کر دیا تھا، حدیثیں نہیں لیتے تھے. یہ بڑی سخت جرح ہوتی ہے کسی کے اوپر، متروک، ترک کر دیا گیا. کذاب، جھوٹا. اس طرح کی جرح مفسر ہے اس کے اوپر، یعنی یہ راوی تو ٹھیک ہے، سند بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی یہ جو 8-10 روایتیں ہیں یہ جب انہی محدثین سے بیان کرتا ہے تو ان کے اوپر جرح مفسر کی ہوئی ہے کہ یہ کمزور روایتیں ہیں. اچھا، یہ آج کل چونکہ بڑی عدالت کی خبریں چل رہی ہیں نا ٹی وی میں، تو یہ سارے لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ وکیلوں نے جرح کی. یہ اردو میں تو لفظ چل جاتا ہے، لفظ جرح نہیں ہے، لفظ جرح ہے، یہ زبر کے ساتھ ہے. میں یہ جو کوئی اگر اینکر پرسن اور یہ صحافی سن رہے ہیں، اکثر سٹوڈنٹس ہیں اور اس طریقے سے یہ لفظ بولتے ہوتے ہیں منو ان، یہ منو ان لفظ نہیں ہوتا، منو ان لفظ ہوتا ہے. وہ شاہ زیب خان زادہ پہلے غلط بولتا تھا، پھر اس نے ٹھیک کر لیا. اس طرح یہ لفظ ہے جرح، جرح لفظ نہیں ہے، یہ زبر کے ساتھ ہے، جرح. تو کس راوی کے اوپر اس حوالے سے جرح مفسر ہوئی ہے یہ انہوں نے بتا دیا. پھر یہ راوی مدلس ہے اور عن سے روایت کر رہا ہے، اور مدلس کی عن والی روایت مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور ہوتی ہے. جنہوں نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں انہیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ نیچے یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں شیخ صاحب، وہ آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی. تو یہ چند موٹے موٹے الفاظ انہوں نے بیچ میں، منکر لفظ بھی استعمال ہوا ہوگا. منکر بھی ایک جرح ہے کہ یعنی اس کی حدیثیں لینے سے انکار کیا گیا ہے. یہ بڑی سخت جرح ہے کسی راوی کے اوپر. علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے انٹرنیشنل نمبرنگ سے متعلق. انٹرنیشنل نمبرنگ جو اس وقت دنیا میں سٹینڈرائز احادیث کی نمبرنگ، یا عربی میں ترقیم کہہ دیں اسے، عربی کتابوں میں چل رہی ہے اور سافٹ ویئرز میں بھی وہی چل رہی ہے. خواہ وہ مکتبۃ الشاملہ ہو جو مدینہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے بنایا جس میں حدیث کی کتابیں ہیں، خواہ اسلام 360 ہو جس میں اردو ترجمے اور عربی کے ساتھ احادیث کی کتابیں ہیں، خواہ sunna.com ویب سائٹ ہو اس کے اوپر، اور بھی باقی یہ دارالاسلام کی پرنٹنگ میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، بخاری، مسلم اور باقی کتابیں. یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہے جو سٹینڈرائز نمبرنگ ہے.
اور یہ کچھ عرصہ پہلے ہی ہوئی ہے، آلموسٹ 20-25 سال پہلے. اس سے پہلے جو بھی حدیث کی کتاب پرنٹ کرتا تھا نا، وہ اپنے حساب سے حدیثوں کو نمبر دیتا تھا. بعض اوقات ایک حدیث میں 2-3 اقوال بھی آ جاتے ہیں، کوئی ان اقوال کو الگ سے نمبر دیتے تھے، کوئی ان کو اسی میں شمار کرتے تھے. اور پھر آپ دیکھیں یہ بخاری جب پرنٹ کرتے تھے نا 3 جلدوں میں، تو دوسری جلد پھر 1 سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں اتنی تو بیسک عقل ہونی چاہیے کہ بھئی کنٹینیوس تو نمبرنگ رکھو. پہلی جلد میں اگر 2500 حدیثیں آئی ہیں نا، تو دوسری میں پھر اس سے اگلی حدیث سے سٹارٹ ہونا چاہیے نا، تاکہ کنٹینیوس نمبر ہو. پھر یہ 1 سے سٹارٹ کرتے تھے. پھر یہ بھی بتانا پڑتا تھا کہ بریلویوں نے جو بخاری چھاپی ہے نا، اس کا حدیث نمبر ہے 526، لیکن یہ پہلی جلد والا 526 ہے، دوسری جلد والا نہیں ہے، نہ تیسری والا ہے. اس سے بہتر تھا تم کنٹینیوس نمبرنگ کرتے. بعض نے کنٹینیوس کی تو وہ بھی سٹینڈرڈ فالو نہیں کیے. پاکستان میں اہل حدیث جو پرنٹ کر رہے ہیں نا، مکتبہ اسلامیہ والے ہوں، مکتبہ قدوسیہ والے ہوں، اور سب سے بڑا جو دارالسلام جن کی عربی کتابیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، مشکات جو ہے وہ مکتبہ اسلامیہ والوں کی، یہ سٹینڈرڈ نمبرنگ کے اوپر ہے جو دنیا میں چل رہی ہے، جس کے کلمی نسخے بیروت میں رکھے ہوئے ہیں، شام کے اندر مخطوطے ہیں باقاعدہ، ہینڈ ریٹن. لوگ کہتے ہیں نا جی یہ ہمیں کیسے پتا کہ امام بخاری نے یہ بخاری لکھی تھی؟ جی آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے. ہاں، پوری دنیا میں بخاری یہی ہے. جس طرح قرآن پوری دنیا میں ایک ہے نا، بخاری بھی ایک ہی ہے. یہ دھوکے دینے بند کریں. یہ سٹینڈرڈ کتابیں ہیں، بخاری ہوگی، مسلم. اب تو نمبرنگ بھی سٹینڈرڈ ہو گئی ہے. بہرحال اگر کسی نے سٹینڈرڈ نمبرنگ فالو نہیں کی ہوئی ہے، پھر بھی آپ چیپٹرز کے نام دیکھ کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ فلاں چیپٹر سے حدیث آئی ہے، نمبر 2-4 آگے پیچھے ہو کے آپ کو وہ روایت مل جائے گی. لیکن سٹینڈرڈ نمبرنگ جو ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ اس دور کی برکات ہے جب کہ نمبرنگ ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے پہلے تو نمبرنگ بھی نہیں تھی. یہ تو بنو عباس کے دور کے اندر الخوارزمی نے یہ سارے کا سارا نمبرنگ والا سسٹم جو ہے اس کو فائنل کیا ہے. ہاں، اس لیے آپ دیکھیں قرآن کی جو آیات ہیں ان میں نشان تو موجود تھے، اور یہ بھی پتا تھا کہ اس سورت میں اتنی آیتیں ہیں، لیکن نمبرنگ نہیں تھی. نبی علیہ السلام کے زمانے کا جو قرآن حکیم ہے یا مصحف عثمانی جو حضرت عثمان نے لکھوایا، اس میں کسی آیت کا کوئی نمبر نہیں لکھا ہوا. صرف آیت جہاں ختم ہوتی ہے اس کے آگے ایک چھوٹا سا نشان ہے کہ یہ آیت مکمل ہو رہی ہے. یعنی اگر کوئی صحابی اس وقت زندہ ہو اور اس سے ہم پوچھیں کہ یہ جو آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آیت کس سورت میں ہے، تو یہ تو وہ بتا دے گا کہ یہ سورۃ الاحزاب میں ہے. لیکن اگلا سوال اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اس آیت کا نمبر کیا ہے، وہ کہے گا نمبر تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ اس زمانے میں نمبر نہیں ہوتے تھے. لیکن ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے جو شغف رکھنے والے ہیں کہ یہ 56 نمبر آیت ہے. آپ اس صحابی سے پوچھیں کہ بتائیے کہ اس سورت کا قرآن میں نمبر کون سا ہے، تو کہیں گے ہمارے زمانے میں تو سورتوں کے نمبر نہیں تھے. ہمیں بہرحال پتا ہے کہ اس سورت کا 33 نمبر ہے. نمبر پاروں کی ڈویژن بھی بعد میں ہوئی. آج ہم پارا بھی بتا سکتے ہیں کہ 22 نمبر پارا ہے. چلیں پارا نہ بھی ہو، ایٹ لیسٹ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صورتیں اور ان کی آیات کی ڈویژن تو موجود تھی، لیکن صورتوں کو نمبر اور آیات کے نمبر نہیں تھے. یہ تو تھا کہ اس میں اتنی آیات ہیں. جس طرح ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ قرآن میں 30 آیات کی ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورۃ الملک. یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. اس میں موجود ہے 30 آیات، لیکن آیات کی نمبرنگ نہیں ہوئی تھی کہ فلاں نمبر آیت کون سی ہے، فلاں نمبر کون سی ہے. تو قرآن کی نمبرنگ بھی بعد میں ہوئی ہے. اگر قرآن کی نمبرنگ بعد میں ہو رہی ہے تو ظاہر ہے پھر احادیث کی کتابیں جس زمانے میں لکھی جا رہی تھی وہ نمبرنگ نہیں ہوتی تھی. وہ قرآن کے سٹائل میں انہوں نے کنٹینیوس، امام بخاری، امام مسلم، یہ سب لوگ اس طرح ہی لکھتے رہے. لیکن آج میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، امام بخاری، امام مسلم کو تو ٹائم چاہیے اپنی کتابوں میں سے حدیث ڈھونڈنے، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس کو ٹائم نہیں چاہیے. اور میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ اس کا کلپ کاٹیں اور اس کے اوپر ایڈنگ بنائیں کہ انجینئر صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹس کو امام بخاری سے افضل کہہ دیا. پھر میں تھوڑی لتر پریڈ کراں.
امام بخاری کو اگر یہ پتا چل جائے وہ اتنے خوش ہوں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے جب کوئی بتاتا ہے کہ جی آپ کے لیکچرز ہم نے جو ہیں وہ فلاں ویب سائٹ کے اوپر رکھ دیے ہیں, فلاں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر رکھ دیے ہیں, آپ کا فلاں ریسرچ پیپر ہم نے بنگلہ زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیا, تو آگے سے میں ناراض ہو جاؤں کہ مجھے تو بنگالی نہیں آتی تھی, تو کیوں کی تینوں؟ میں خوش ہوتا ہوں کہ یار اچھا ہوا بنگلہ زبان میں گیا, ہندی میں گیا, نالج اور پھیلے. اس سے میں اپنی کمزوری سمجھتے ہوئے جیلس نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہوں. امام بخاری, امام مسلم اگر آج قبروں سے نکل آئے اور انہیں پتا چلے کہ آپ کی کتابوں میں یہ ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے تو وہ ناراض نہیں ہوں گے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, اگر کوئی شخص یہ کہنا کہ امام صاحب آپ بخاری شریف سے یہ حدیث تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار ویح عمار, اے عمار افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. یہ حدیث امام بخاری کو ڈھونڈنے کے لیے ٹائم چاہیے, ہمیں چاہیے نہیں. 2812 سمپل. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے امام مسلم کو ٹائم چاہیے. ہمارے اسٹوڈنٹ کہہ دیں گے 240. غدیر خم کی حدیث مسلم شریف میں ڈھونڈنے کے لیے امام مسلم کو ٹائم چاہیے. ہمارے اسٹوڈنٹ کہیں گے 6225 سے لے کے 6228 تک. تو یہ سٹینڈرڈ جو نمبرنگ ہوئی ہے اس کا کتنا فائدہ ہے, تلاش کرنا کتنا آسان ہے. آج امام بخاری امام مسلم ہوتے تو وہ خوش ہوتے حضرت گورا صاحب سے. ظاہر ہے یہ حضرت گورا صاحب نے سارا کچھ سٹینڈرڈائز کر دیا نا, مطلب ایک سارا سلسلہ شروع ہے. کچھ مسلمانوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے, وہ بھی ان مسلمانوں کی جن کو یہ لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یہ کوئی بزرگان دین نہیں ہے الخوارزمی. ہاں, نام مسلمانوں والا تھا, مسلمان تھا, باقی وہ کوئی مولوی نہیں تھا. اور بعد میں تو یہ لیپ ٹاپ سافٹ ویئر, اس میں تو کسی مسلمان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. تو یہ ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے نا. آج آسانی سے ہم حدیثوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں, قرآن کی آیات کو ڈھونڈ سکتے ہیں. تو یہ جو سٹینڈرڈ نمبرنگ ہے, یہ مشکات جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے, یہ اسی سٹینڈرڈ نمبرنگ کے اوپر ہے. 6294 احادیث ہے, اور نیچے جو اس کے تخریج, تحکیم, تحقیق اور ترقیم یعنی نمبرنگ, وہ بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہوئی ہوئی ہے. ایک کام جو ہے نا ابھی اس میں مزید ہونا چاہیے. دارالاسلام والوں کو تو تھوڑی عقل آ گئی ہے, کچھ انہوں نے کر دیا کہ وہ ڈیجٹس انگریزی والے یوز کر رہے ہیں. باقی جو وہ پرانے لوگوں کو پتہ ہی لگتا کہ یہ 2 لکھا یا 6 لکھا ہے, اور یہ خود لکھنے والے بھی کنفیوز ہیں. کل وہ ارشاد بھائی نے مجھے وہ دکھائی ایک حدیث 6915. میں ارشاد بھائی سے کہہ رہا یار اس حدیث کے نیچے کیوں ابن حجر نے یہ کامنٹس کرنے تھے, اس حدیث کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں جو یہ حدیث کھلی ہے میرے سامنے. اب وہ حدیث تھی 6915, شیخ زبیلی زئی صاحب نے وہ لکھی ہوئی 2915. وہ ٹونڈ ادھر ڈال گئی. اب میں جب 2915 فتح الباری کھول رہا ہوں, میں نے کہا اس میں اس حدیث کے ساتھ کامنٹس بنتے نہیں ہیں. پھر میں نے وہ کامنٹس جو ہے نا عربی والے وہ ڈالے گورا شریف میں, مکتبۃ الشاملہ میں, انٹر مارا تو وہ کھلی حدیث 6915. او میں کہا ٹونڈ غلط پہ گئی ہے. وہ ٹونڈا تو جان چھڑاؤ یار, کہ سجے پاسو ٹونڈ پوے. ویسے یاد رکھنا آسان ہے آپ کے لیے, جو دائیں طرف سے ہو نا, یعنی دائیں سے ہم اردو سٹارٹ کرتے ہیں, جو دائیں طرف والی یوں کر کے بنے وہ 2 ہوتا ہے, 2 پہلے آتا ہے نا, 6 بعد میں آتا ہے, اور جو الٹی سائڈ پہ وہ 6 ہوتا ہے. لیکن یہ خود ڈالتے ہوئے بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو مہربانی کرو این جی پایا کرو گورا صاحب. اچھا یہ ڈیجٹس بھی الخوارزمی نہیں بنائے ہیں. ہاں انیشلی تو خیر یہ انڈین ڈیجٹس ان کو کہا جاتا ہے, 1 2 3 4 جس سٹائل میں ہم لکھتے ہیں. تو یہ سٹینڈرائز نمبرنگ کی وجہ سے ایک عام آدمی کے لیے اتنا آسان ہو گیا کہ وہ اپنے ایپ کو کھولے, اسلام 360 کو نمبر ڈالے, حدیث کھل جائے گی. اس میں کچھ کمزوریاں وہ ساتھ ساتھ دور ہو گئی ہیں. مثلا انہوں نے فواد عبد الباقی والی نمبرنگ مسلم کی ڈالی تھی, کنٹینیوس نمبرنگ نہیں تھی, وہ ہم نے ٹھیک کروائی.
ابھی بھی مسند احمد کی نمبرنگ جو ڈالی ہوئی ہے دوسرے والی بھی وہ ایڈ کر رہے ہیں, حاکم کی نمبرنگ ٹھیک ڈال دی ہے انہوں نے. اگر نمبرنگ کے اوپر آپ کو نہ بھی مل رہا ہو نمبر, اگر کوئی آگے پیچھے ہو تو آپ جو اس کے کی ورڈز ہیں نا عربی یا اردو کے وہ لکھیں تو اس پہ بھی حدیث کھل جاتی ہے. سافٹ ویئرز کا یہ فائدہ ہے, اور عربی سافٹ ویئر میں تو بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے یہ. علمی پوائنٹ نمبر 6, یہ جو مشکات المصابیح ہے یہ یوزر فرینڈلی بک ہے. جس طرح کسی زمانے میں کہتے تھے نوکیا کا موبائل بڑا یوزر فرینڈلی ہے, ایک عام آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے, اور سونی ایرکسن اس وقت اس کے مقابلے پہ ایک ذرا مشکل سمجھا جاتا تھا. اب تو خیر بہت ہی آسانی ہو چکی ہے اسمارٹ فون کی برکت سے, جب سے آئیکنز بنے ہیں تو ونڈوز والا ہر چیز اسی طریقے سے اس میں بھی ہو رہی ہے. یہ کتاب بڑی یوزر فرینڈلی ہے. ایک تو اس کی جو ترتیب ہے وہ کمال ہے, اور پھر جو آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ اس حدیث کو کس چیپٹر میں ہونا چاہیے, 99% چانسز ہے کہ وہ اسی چیپٹر میں آپ کو ملے. مثلا ایک عام آدمی, یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ایک عام آدمی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اس حدیث کو حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں ہونا چاہیے. امام مسلم یہ حدیث حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں نہیں لے کے آئے تھے, وہ لے کے آئے تھے اسے ایمان والے چیپٹر میں. ان کے سوچنے کا زاویہ یہ تھا کہ حضرت علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اب چونکہ وہ ایمان والے چیپٹر میں لے آئے تھے, اس لیے حضرت علی والے چیپٹر جو تھا اہل البیت والا, اس میں یہ حدیث نہیں ہے. لیکن مشکات والے نے اس کو حضرت علی کے چیپٹر میں ڈالا ہے, ایمان والے میں نہیں ڈالا, کہ جو ایک عام آدمی سوچ سکتا ہے. بخاری میں یہ مسئلہ نہیں ہے. بخاری اس حدیث کو ریپیٹ کر دیتے ہیں, وہ ایک ایک حدیث کو 8-8 10-10 جگہ پہ ریپیٹ کرتے ہیں. اگر ایک حدیث میں 5 مضامین ہیں نا اور 5 مختلف چیپٹرز ہیں, وہ ہر چیپٹر میں اس حدیث کو ریپیٹ کرتے ہیں کسی نئی سند کے ساتھ, تاکہ وہ حدیث سکپ نہ ہو. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کا فرق ہوتا ہے. اگر آپ ایک حدیث کو 8 جگہ پہ دیکھیں تو کچھ الفاظ ایک جگہ پہ ہوں گے, کچھ ایک جگہ پہ, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یار, جب تک وہ 8 کے 8 ترک ایک جگہ جمع نہ ہو. اسے ترک کہا جاتا ہے, طریق سنگولر کا سیکھا اور ترک جمع کا. مسلم شریف میں سارے ترک ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, اس میں یہ فائدہ ہے. مثلا یہ جو حدیث ہے, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے, یہ حدیث بخاری میں اور مسلم میں. اب یہ حدیث بخاری میں مختلف جگہ پہ مختلف اصحاب سے رپورٹ ہوئی, مسلم شریف میں ایک ہی جگہ پہ وہ سارے ترک امام مسلم نے جمع کیے, حضرت علی سے, حضرت ابو ہریرہ, ابن عباس, مغیرہ ابن شعبہ, جابر بن عبداللہ ابن عباس, وہ سارے ترک ایک جگہ جمع ہیں. لیکن مشکات کا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ اس کے چیپٹرز لکھے ہوئے ہیں, اور پھر ان کے جو اندر باب ہیں وہ بھی اسی ترتیب سے ہیں جو ترتیب ہے. یہ نہیں ہے کہ نماز کا طریقہ پہلے آ گیا, وضو کا طریقہ بعد میں آ گیا, ایسے نہیں ہوگا. اور پھر چیپٹرز کو, جو مین چیپٹرز ہیں, ان کو یہ کتاب کا نام دیتے ہیں, یعنی نماز کی کتاب, کتاب الصلاح. اب اس کے اندر وہ سارے نماز سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ باب کی فارم میں ہوں گی. مثلا میں یہ کھولتا ہوں نا, مشکات کی پہلی جلد میں پہلا چیپٹر ہے کتاب الایمان, یہ مین چیپٹر کتاب الایمان. اس میں اب باب ہیں آگے 1 2 3 4 5 باب ہیں. پہلا باب ہے کبیرہ گناہوں اور نفاق کی علامتوں کا بیان. ہر باب کے اندر پھر 3 سب چیپٹرز ہیں, وہی پہلا بخاری اور مسلم کا, دوسرا ادر دین بخاری اور مسلم, اور تیسرا جو امام تبریزی نے ایڈ کیا تھا وہ بخاری مسلم کی بھی حدیثیں ہو سکتی ہیں ادر دین بخاری مسلم کی, جو میں نے تعارف میں بتایا. پھر دوسرا چیپٹر ہے وسوسہ کا بیان. اب وسوسہ چونکہ ایمان سے متعلق ہے اس لیے ایمان والے چیپٹر میں. تقدیر کا بیان, عذاب قبر کا بیان, کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان, اس کو وہ کتاب الایمان میں لائے 5 چیپٹرز. پھر اگلا کتاب العلم لے کے آئے ہیں, پھر کتاب الطہارہ. اب کتاب الطہارہ میں کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, پھر قضاء حاجت, مسواک کا بیان, وضو کے طریقے, غسل کا بیان, جنبی شخص سے میل جول کا بیان,
پانی کے احکامات، نجاست دور کرنے کا بیان، موضوع پر مسح کا بیان، تیمم کا بیان، غسل مسنون کا طریقہ، حیض کا بیان. پھر آگے جا کے کتاب الصلاح آ گیا. اب کتاب الصلاح میں آپ دیکھیں آلموسٹ کوئی 30-40 چیپٹر ہیں. نماز کے اوقات، اول وقت میں نماز پڑھنا، نماز کے فضائل، اذان کا بیان، اذان کا جواب دینے کا بیان، اذان کے بعض احکامات، مسجدیں اور نماز پڑھنے کے مقامات، سطر کا بیان، سترے کا بیان، پھر نماز پڑھنے کا طریقہ، تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جانے والی چیزیں، نماز میں قرات، رکوع کا بیان، سجود اور ان کی فضیلت کا بیان، تشہد کا بیان، نبی علیہ السلام پہ درود شریف کا بیان. تو یہ دیکھیں ترتیب کے ساتھ یہ اتنے سادہ. پھر اس کے بعد کتاب الجنائز ہے، اس میں کئی چیپٹر ہیں. پھر کتاب الزکاۃ، پھر کتاب الصوم. صرف اس کا آپ انڈیکس پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے بیسٹ ترتیب پاسبل نہیں تھی. یہ یوزر فرینڈلی ہے، اور اگر کسی کو خواہش ہے کہ وہ صرف بخاری مسلم کی حدیثیں دیکھنا چاہتا ہے تو پہلی فصل ہر چیپٹر کی پڑھ لے. اور جو ادر دین بخاری مسلم دیکھنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں یہ اتنی کتابیں آپ خریدیں، اس کی بجائے ایک مشکات لے لیں اور ترتیب سے ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے، اور ادر دین بخاری اور مسلم اس پہ صحت کے حکم بھی لگے ہوئے ہوں، تو اس سے بڑی کون سی نعمت ہو سکتی ہے. لہذا میرا یہ دعویٰ بالکل درست ہے کہ 80% احادیث جو ایک عام بندے کی ضرورت ہے، اور یہ 80% بھی میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک تو 99%، وہ چند ایک ہیں جو اختلافی موضوعات کو بہت کرٹیکلی ادھر ادھر سے اٹھانی پڑتی ہیں. ادروائز عام بندے کی ضرورت کے لیے یہ کتاب کافی ہے الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 7، جو حدیثیں مشکات المصابیح میں آ جائیں وہ حدیثیں امر ہو جاتی ہیں. جی یہ میں بہت بڑا جملہ بولنے جا رہا ہوں. جو حدیثیں مشکات المصابیح میں آ جائیں وہ حدیثیں امر ہو جاتی ہیں. وہ پھر حدیثیں گھومتی نہیں ہیں، کیونکہ اس کتاب نے جو حدیث لے لی وہ پوری دنیا میں عام ہو گئی، چاہے وہ کسی دور کی کتاب میں بھی پڑھی ہوئی تھی. کیونکہ مشکات میں آ گئی نا، تو مشکات تو ہر جگہ پڑھی جا رہی ہے. مسند احمد کس نے ساری کھول کے پڑھنی تھی؟ آج نہیں کو پڑھتا، ترجمہ تو ابھی ہوا ہے 10-12 سال پہلے. لیکن مسند احمد کی 27,000 احادیث میں سے کس نے ڈھونڈنا تھا اس حدیث کو؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کرتے. دیکھیں اس امام نے کدھر سے وہ حدیث اٹھائی ہے، لا کے مشکات میں ڈال دی. آپ نے زیادہ کتب ستہ پڑھ لینی تھی، اس میں تو حدیث کوئی نہیں ہے، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا. لیکن جیسے ہی مشکات میں آئی حدیث امر ہو گئی. اب بریلوی نہیں جان چھڑا سکتے اس حدیث سے. ہاں، اور مسند احمد میں ہوتی تو 15-20 سال پہلے تک، ابھی بھی جو ہوا ہے کتنے بندوں نے مسند احمد پڑھ لی ہوئی ہے؟ کون پڑھے گا 27,000 حدیثیں؟ تو مشکات شریف جو حدیث لے لے وہ حدیث دنیا میں کہیں پر تھی اور وہ ان نون تھی، وہ مشہور زمانہ حدیث بن گئی. اس سے مجھے وہ ایک اوریجنل تفنن کے طور پہ ایک بات یاد آ گئی. شیخ زبیر صاحب جمعہ پڑھانے آئے، 2008 کی بات ہے، پنڈی کی ایک مسجد میں. تو جمعے کی نماز کے بعد نا کوسچن آنسر سیشن سٹارٹ ہو گیا. تو میں نے شیخ صاحب سے پوچھا کہ ایک حدیث ہے، مجھے اس کی ایکسپلینیشن چاہیے، آپ کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کون سی؟ تو میں نے کہا مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر میرے حجرے میں دفن تھے، اس وقت تک میں اپنے حجرے میں بغیر پردے کے بھی چلی جایا کرتی تھی، لیکن جب سے حضرت عمر دفن ہوئے نا تو میں حجرے کے اس حصے میں جہاں یہ قبریں ہیں نا بغیر پردے کے نہیں جاتی. اچھا، اب ایک اہل حدیث عالم ہو، اس سے جب آپ یہ سوال پبلکلی پوچھ رہے ہو تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ کدھر ٹر پہ ہے. اچھا، تو شیخ صاحب نے نا ان کے جملے ابھی بھی ویڈیو میں ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا دیکھیں یہ جدید ٹیکنالوجی نے علم کو کتنا عام کر دیا ہے. یہ حدیث تو عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں چلنی تھی، یہ حدیث مسند احمد میں، اور مجھے کس طرح پتہ چل گئی کہ مشکات میں تھی، ورنہ
مسند احمد تک کس نے پہنچنا تھا اور یہ پڑھنا تھا، اور پھر اس میں بھی جا کے ام عائشہ والے چیپٹر کو کھول کے جس میں ہزاروں حدیثیں ہیں، سینکڑوں میں نہیں ہے، لیکن چونکہ مشکات نے اس حدیث کو لے لیا ہوا تھا، یہ حدیث گم نہیں سکتی تھی. تو شیخ صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے اور میں نے مشکات میں اس کے اوپر حکم لگا دیا ہوا ہے. اس وقت تک ابھی مشکات پرنٹ نہیں ہوئی تھی، یہ میں 2008 کی بات کر رہا ہوں. شیخ صاحب کی جو مشکات ہے وہ پھر 2010 میں جا کے پرنٹ ہوئی، پھر 2013 میں ہوئی، اور اب یہ فائنل 2016 میں جو آخری اس وقت ورژن چل رہا ہے، اس کے بعد بھی ہوئی ہے، لیکن وہ ورژن وہ فائنل وہی ہے جو 2013 میں انہوں نے فائنل کر کے دیا تھا. تو پھر شیخ صاحب کو میں نے کہا اس کو آپ ایکسپلین کریں نا، اس کا کیا مطلب ہے کہ بھئی ام عائشہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو حضرت عمر ہیں وہ نیچے سے دیکھتے ہیں. پھر انہوں نے اس کو بریف کیا. خیر انہوں نے جس طریقے سے بریف کیا میں نے اس سے اچھے طریقے سے بریف کیا ہوا ہے. یہ ٹاپک نہیں ہے آج کا، آپ اس کو ویڈیوز میں دیکھ لیجئے گا ورنہ بات اور طرف چلی جائے گی. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو حدیث مشکات میں آ جائے نا وہ حدیث امر ہو جاتی ہے. یہ مشکات شریف کی خوبی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 8 کہ جتنی مشہور احادیث ہیں اس وقت دنیا میں اور جتنی بنیادی ضرورت کی احادیث ہیں جو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ ان میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو مشکات کے اندر موجود نہ ہو. میں اپنی ویڈیوز میں جتنی حدیثیں بیان کرتا ہوں اس میں بھی مور دین 80% احادیث ایسی ہیں جو مشکات میں موجود ہوتی ہیں. کہیں ہم مشکات کا نمبر 7 دے بھی دیتے ہیں، لیکن جب کوئی حدیث بخاری مسلم میں آ جائے پھر ہم بخاری کے ساتھ مسلم لگاتے ہیں. ظاہر ہے وہ پرائمری بکس ہیں، یہ سیکنڈری کتاب ہے، اس لیے مشکات کا نہیں لگاتے. البتہ اگر کوئی حدیث صرف بخاری میں ہو پھر ہم ساتھ مشکات بھی کھول دیتے ہیں. مثلا یہ حدیث صرف بخاری میں ہے کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. اب یہ حدیث مسلم میں کوئی نہیں ہے. تو جب ہم اس کو ڈسپلے کراتے ہیں نا تو ایک طرف بخاری لکھتے ہیں دوسری طرف مشکات. لیکن یہ جو حدیث ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی موجود ہے. لیکن جب ہم اسے ڈسپلے کراتے ہیں تو ہم بخاری مسلم کا نمبر دیتے ہیں، مشکات کا نہیں دیتے. کیوں؟ ایک ڈس آنر والی بات لگتی ہے کہ میں بخاری کے ساتھ مشکات لگاتا ہوں، مشکات کدھر اور مسلم شریف کدھر. اس لیے جو متفقن علیہ احادیث ہوتی ہیں اس میں ہم مشکات کا نمبر نہیں بتاتے. ہماری ویڈیوز میں اگر مشکات کا نمبر نہ بھی آ رہا ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث مشکات میں موجود نہیں ہے. میجورٹی احادیث مشکات کے اندر موجود ہوتی ہیں. جو حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہیں نا جی، چاہے وہ رمضان کے روزوں سے متعلق ہو، زکوٰۃ سے متعلق ہو، نماز سے متعلق ہو، ساری حدیثیں مشکات کے اندر موجود ہیں. تو مشکات شریف میں جتنی بھی مشہور احادیث ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. غدیر خم کی حدیث قرآن اور اہل البیت مسلم کے حوالے سے مل جائے گی. قرآن اور سنت الموطا امام مالک میں تھی، وہ انہوں نے نقل کی ہوئی. اب الموطا امام مالک عام بندوں کے پاس تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن اس حدیث کو مشکات والوں نے لے لیا. یہ حدیث امر ہو گئی کہ اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. اگر یہ حدیث، ویسے عام مسلمان سے آپ پوچھیں کہ یہ حدیث جو ہے کہاں لکھی ہوئی ہے تو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا کہ ہماری 6 کی 6 کتابوں میں حدیث کوئی نہیں ہے. بنیادی حدیث ہے، اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت. نہ یہ حدیث بخاری میں ہے، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ ترمذی میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں. یہ تھی الموطا امام مالک میں. اور الموطا امام مالک میں بھی اس کی سند پوری نہیں ہے، مرسل روایت ہے، ضعیف ہے. امام مالک نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے. اس کی پوری سند المستدرک للحاکم میں ہے. اب چونکہ الموطا امام مالک سے مشکات والوں نے یہ حدیث لے لی تھی، پوری دنیا میں عام ہو گئی. اب ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے جب یہ حدیث کے اوپر حکم لگایا تو لکھا یہ حدیث حسن ہے، لیکن جو روایت لی گئی ہے وہ ضعیف ہے. اس کی صحیح سند حاکم میں ہے 318 نمبر. دیکھیں شیخ زبیر صاحب نے ویلیو ایڈیشن کر دی اور ایمانداری کی بتا دیا کہ یہ روایت ضعیف تھی.
لیکن مشہور کیوں ہو گئی؟ مشکات میں آ گئی. مشکات جو حدیث لے لے. اچھا اب حجۃ الوداع کی جو حدیث مسلم شریف میں ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے, 2950 مسلم شریف میں, وہ مشکات والوں نے لی ہے. اپنے بعد تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. ظاہر سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہی ہے. تو یہ حدیث موجود ہے مشکات کے اندر. تو میں بتا رہا ہوں جتنی مشہور حدیثیں جو آپ نے سنی ہوئی ہیں نا بچپن سے لے کے ابھی تک, بشرطے کہ وہ حدیثیں ہوں. ہاں یہ نہیں کہ بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا, یہ نہیں. وہ مشہور حدیثیں آپ کو مشکات کے اندر مل جائیں گی. علمی پوائنٹ نمبر 9. اب یہ مشکات شریف سافٹ ویئر کی فارم میں مکتبۃ الشاملہ میں شیخ البانی والی کتابوں کے پورشن میں جا کے ڈال دیا ہے انہوں نے. پتہ نہیں کیا یہ ان کے دماغ میں آیا ہے, اس کو تو حدیث والے پورشن میں ڈالنا چاہیے تھا. باقی اسلام 360 میں بھی مشکات ڈل چکی ہے, اور وہ شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ پوری. یہ تو میں نے پیچھے پڑھ کے ڈلوائی ہے الحمدللہ. اور sunna.com پہ بھی مشکات شریف کے کچھ حصے اپلوڈ ہو گئے ہیں, کچھ دن پہلے ہی انہوں نے کیے ہیں, مکمل نہیں ابھی ہوئی ہے لیکن انہوں نے بھی ڈال دی ہے. اور اس کی جو سافٹ کاپی 18 MB کی 3 فائلز ہیں, ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 18 MB تو کچھ بھی نہیں ہے, سیکنڈز میں وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. تینوں جلدیں آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ مل جائیں گی. اور کوشش کیا کریں کہ اسلام 360 سے یونیکوڈ میں حدیث کاپی کرنے کی بجائے نا آپ لوگ امیجز حدیث کے PDF سے اٹھایا کریں, کیونکہ ان کی پروف ریڈنگ ہوئی ہے. ویسے ابھی یہ ساری حدیث کی پروف ریڈنگ کروا رہے ہیں اسلام 360 والے بھی, لیکن بہرحال اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری رہ جاتی ہے. جو PDF کتابیں پرنٹ ہوئی ہیں نا, یہ کئی دفعہ علماء کی پروف ریڈنگ سے گزری ہوتی ہے, اس میں آلموسٹ 0 چانس ہوتے ہیں کہ کوئی غلطی والا ایلیمنٹ شامل ہو, کیونکہ ایک سے زیادہ لوگ اسے پروف ریڈنگ کرتے ہیں. اس لیے بہتر یہ کہ آپ PDF ڈاؤن لوڈ کریں. ہماری ویب سائٹ کے اوپر آپ کو مشکات شریف کا PDF مل جائے گا, بخاری کا, مسلم کا, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ. اس کے علاوہ بھی المستدرک للحاکم, صحیح ابن حبان, المعجم الکبیر طبرانی, مصنف ابن ابی شیبہ. بھئی جتنی ہے, میں کہتا ہوں جی دنیا میں اس وقت عربی کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی رچ زبان ہے نا اسلام کے نالج کی تو وہ اردو زبان ہے. جو اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے نا عربی کا, وہ کسی اور زبان میں نہیں ہوا. عربیوں کو تو خیر اپنے کاموں سے فرصت نہیں, انہوں نے کہاں مصنف ابن ابی شیبہ پڑھنی ہے, پڑھنی ہم لوگوں نہیں ہے. تو یہ سمجھے کہ یہ اردو میں آئے گی نا, جس طرح کوئی حدیث مشکات میں آئے تو ہی مشہور ہوگی, اس طرح جب تک کوئی حدیث اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی اس حدیث نے پبلک میں عام نہیں ہونا. اب مجھے بتائیں اگر یہ حدیث عمار اردو میں نہ آئی ہوئی ہوتی تو میں لاکھ آپ کو کہتا رہتا تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ. اب ہر بندہ اس کو عربی نہ بھی آتی ہو کہتا ہے نہیں جی عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اردو میں آئی ہے نا, دیکھیں کیسے پوری دنیا میں عام ہو گئی ہے. اس طرح حدیثیں جب اردو میں آئیں, اب مصنف ابن ابی شیبہ ٹرانسلیٹ ہوئی, ہمیں فائدہ ہوا, ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھو مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. اب جب تک اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی تھی عام بندے کو کیسے پتا چلنا تھا. اور یہ روایت مشکات میں بھی موجود نہیں ہے, اس لیے پبلکلی عام بھی نہیں تھی اس طرح ہونی. تو اردو کی برکت یہ ہے کہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں. تو آلموسٹ اس وقت اردو زبان میں جتنی کتابیں بھی پرنٹ ہوئی ہیں ان کے PDF ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور یہ آپ سب کے لیپ ٹاپس میں, کمپیوٹرز میں ہونے چاہیے. آخری علمی پوائنٹ نمبر 10, اور وہ ہے اس کی ہارڈ کاپی. ظاہر ہے کہ سافٹ کاپی تو آپ حوالے کے لیے تو یوز کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ جس طرح قرآن حکیم میں نے ترجمے سے پڑھنا ہے, تفہیم القرآن پڑھنی ہے, تو ٹھیک ہے, وہ ہارڈ کاپی کے بغیر تو آپ نہیں پڑھ سکتے. اگرچہ تفہیم القرآن میں تو ایک ویلیو ایڈیشن ہو گئی ہے, آڈیو بک کی شکل میں بھی آ چکی ہوئی ہے تفہیم القرآن. اگر کوئی سننا چاہے, جس طرح قرآن ترجمے کے ساتھ ہے, پورا تفہیم القرآن جو انہوں نے لکھا ہے نا وہ بھی آڈیو, ایک پروفیسر صاحب ہیں ان کی زبان میں, وہ یوٹیوب کے اوپر بھی اویلیبل ہے. لیکن مشکات المصابیح اگر ہارڈ فارم میں کسی کو چاہیے کہ میں
تسلی سے اپنے بستر میں بیٹھ کے اسے پڑھوں، بجائے کہ میں اس کے اوپر لیپ ٹاپ کے اوپر یا پیڈ کے اوپر پڑھوں، اس میں تو آنکھیں بھی درد کرنا شروع ہو جاتی ہیں. بکش فارم میں وہ ذرا آسانی رہتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے اس مکتبے کے جو آنر ہیں سرور عاصم بھائی حفظہ اللہ تعالی، بڑے یعنی ایک دین کا جذبہ رکھنے والے بھائی ہیں. یہ ابھی انہوں نے مشکات پرنٹ نہیں کی تھی شیخ زبیر صاحب کی، تو جیلم بک کارنرز پہ وہ آئے ہوئے تھے، تو میری پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی. یہ کوئی 2008 کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے مشکات بغیر تحکیم کے پرنٹ کر دی ہے، اس پہ صحیح ضعیف کے حکم نہیں لگے ہوئے، تو مہربانی کریں آپ اسے نا حکم لگا کے پرنٹ کریں. تو کہنے لگے کہ شیخ زبیر صاحب سے ہمارا فائنل ہوا ہے، انہوں نے ہمیں دے دیا ہے، انشاءاللہ کچھ عرصے میں نا یہ حکم لگ کے بھی آ جائے گی. یعنی یہ والی اس وقت نہیں آئی ہوئی تھی، وہ دوسری تھی بغیر حکم لگے ہوئے. تخریج اس پہ ہوئی ہوئی تھی، تحکیم نہیں ہوئی ہوئی تھی. تو ہم اسے 5 جلدوں میں لا رہے ہیں. اور میں کہا سرکار 5 جلدیں کنہیں خریدنی ہیں؟ 3 جلدوں میں آلریڈی پرنٹ ہوئی ہوئی ہے. تھوڑا سا فونٹ آپ ایڈجسٹ کر کے اس کو 3 جلدوں میں رہنے دیں. اب 5 میں وہ کرتے تو قیمت بھی بڑھ جانی تھی، ظاہر ہے پھر انہوں نے بہت اس کو پھیلا کے کرنا تھا. شکر ہے وہ پرنٹنگ سے کچھ مہینے پہلے مجھ سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا یہ آپ کی کتاب کسی نے نہیں خریدنی، 5 جلدوں والی کون خریدے گا، 3 پہ ہی رہنے دیں، کیونکہ بخاری بھی 3 پہ پرنٹ ہے، مسلم بھی. تو اس میں حدیث سے تو بخاری سے بھی کم ہے، اسناد بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس کو آپ 5 پہ کیوں پرنٹ کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے. پھر الحمدللہ شکر ہے انہوں نے 3 پہ ہی سے پرنٹ کیا. اس میں یہ صدقہ جاریہ میرے لیے بھی اس حوالے سے میں نے انہیں قائل کیا اس بات کے اوپر الحمدللہ کہ 3 پہ سے پرنٹ کریں. اچھا، دوسرا صدقہ جاریہ جو میرے لیے ہے، وہ میں نے جب یہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے مشکات کا تعارف تو میں پچھلے 7-8 سال سے کروا رہا ہوں، تو میں نے ان کو کہا کہ اس کی قیمت آپ نے باقی کتابوں کی نسبت نارمل رکھنی ہے کہ ایک عام آدمی خرید سکے. تو انیشلی جب انہوں نے سٹارٹ کی تھی نا، تو اس وقت ہول سیل پرائس میں 1200 روپے اس کی قیمت تھی 3 جلدوں کی. لیکن یہ میں 12-13 سال پرانی بات کر رہا ہوں. پھر یہ 1400 ہوئی، پھر 1600، پھر 1800، پھر 2000 کرتے کرتے اب یہ کوئی آلموسٹ 8-8.5 ہزار روپے اس کی قیمت جا چکی ہوئی ہے. ملینز آف روپیز کی مشکات تو صرف ہماری اس اکیڈمی نے خریدی ہیں ان سے. ہاں جی، ان کے پاس پورا سافٹ ویئر کا ریکارڈ بھی موجود ہوگا کہ ہم نے کتنی مشکاتیں ان سے اٹھائی ہیں. ہمیں اس وقت یہ مشکات آلموسٹ 4000 روپے میں پڑ رہی ہے، کرایہ ملا کے پلس چونکہ ہم بلک میں اٹھاتے ہیں وہ ہمیں تھوڑی پرائس اس کی کم لگاتے ہیں. لیکن مارکیٹ میں آپ چلے جائیں، دارالاسلام والوں سے جا کے لیں، 8-9 ہزار سے کم یہ نہیں دیں گے آپ کو. وہ کوئی چھوڑ دے گا تو 7,500 روپے لے لے گا آپ سے. ہمیں یہ بلک میں اٹھانے کی وجہ سے آلموسٹ 4000 روپے کی پڑ رہی ہے ایک مشکات. 4000 میں ایک جلد کی فوٹو کاپی نہیں ہوتی. یہ تینوں جلدوں کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے باوجود ہم اکیڈمی میں جو بندہ آ جائے نا اسے 3000 روپے کی دیتے ہیں. 1000 روپیہ اکیڈمی والے ڈالتے ہیں بیچ میں تاکہ ایک عام آدمی خرید سکے. پھر بھی اگر کوئی نہیں خرید سکتا تو بہ کے نا کسی کونے سے لگ کے روے. 3000 روپیہ زندگی میں ایک دفعہ خرچ کرنا، تینوں جلدیں، یعنی ایک جلد 1000 کی ہوئی ہے. ذرا جلد کی موٹائی آپ دیکھ لیں، 700 صفحے ہیں. 10 روپے کی ایک فوٹو کاپی ہوتی ہے، چلے 5 روپے کی بھی کروا لیں، پھر بھی 3500 روپے کی ایک جلد بنے گی. اور اتنا موٹا گتا بھی لگا ہوا ہے. ہاں، تو ہم تینوں جلدیں 3000 روپے کی دیتے ہیں. یار 3000 روپے سے زیادہ تو آج کل اسکول کالج میں بچے مہینے کا لے جاتے ہیں. لیکن یہ صرف پیکج اکیڈمی آنے والوں کے لیے. یہاں آئیں گے، اور یہ بھی ان کے لیے جنہوں نے پڑھنے کے لیے خریدنی ہے یا کسی کو گفٹ کرنے کے لیے. بیچنے کے لیے نہیں ہے کہ تو لے کے باہر جا کے 8000 دی بیچو نہ. قیامت دن میں پڑھ لاں گا تو کیونکہ پیسے تو ہم نے ڈالے ہوئے بیچ میں، اس کو خریدنے کے قابل بنایا ہوا ہے.
ادروائز تو اگر ہم اس سے کمائی کرنا شروع کریں جیسا مولوی کرتے ہیں تو میں تو 8,000 روپے کی یہاں لگاؤں تو میں ہر مشکات میں پھر 3-4 ہزار روپے تو کما سکتا تھا نا. نئی حرکت کی. ڈاک میں چونکہ ہم نے ٹی سی ایس کے تھرو بھیجنا ہوتا ہے, دوسری والی ڈاک تو اللہ ہی حافظ ہے اس کا, تو وہ جو ہماری پوسٹ آفس ہے اس پہ بھی خیر ریٹ اب آلموسٹ ٹی سی ایس کے برابر ہی ہے, لیکن ٹی سی ایس ایک کریڈیبلٹی والا ادارہ ہے, ہم نے ان کے ساتھ اس کا اپنا پورا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, تو ہم ٹی سی ایس کے تھرو پورے پاکستان میں مشکات اپنی اکیڈمی کے تھرو بھجوا دیتے ہیں, لیکن اس کے ہم 6,000 روپے لیتے ہیں, کیونکہ اوپر آلموسٹ 2,500 سے 3,000 روپیہ ٹی سی ایس کا خرچہ آ جاتا ہے, کیونکہ اس کا آلموسٹ وزن کوئی 4.5-5 کلو کے برابر ہے. تو آپ جا کے ٹی سی ایس والوں سے ریٹ پوچھ لیجیے گا. پھر بھی 6,000 کی تو آپ کو دکان سے بھی نہیں ملنی, کیونکہ میں نے بتایا 8-9 ہزار کی بیچ رہے ہیں. ہم ڈاک سمیت پورے ملک میں 6,000 کی بھجواتے ہیں. اس کے علاوہ بخاری بھی, مسلم بھی مارکیٹ سے آدھی قیمت کے اوپر آپ کو اویلیبل ہے یہاں پہ ہماری اکیڈمی میں. ایون ڈاک میں بھی آپ منگوائیں تو ڈاک کے پیسے ڈال کے بھی مارکیٹ سے پھر بھی وہ کم قیمت پہ آپ کو اویلیبل ہوگی. اس کے لیے ہمارا اکیڈمی کا نمبر صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے, 032159000162. اس کے اوپر واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے. اس کے واٹس ایپ کو آپ کھولیں گے تو آپ کو پورا پیکج وہاں پہ آٹومیٹکلی لکھا ہوا نظر آ جائے گا کہ کون کون سی کتاب ہے اور اس کی کیا کیا قیمت ہے. لیکن وہ جو قیمتیں لکھی ہیں وہ ڈاک کے سمیت لکھی ہوئی ہیں. یہاں آپ آئیں گے تو اس سے بھی مزید کم آپ کو اکیڈمی سے مل جائے گی. اور پھر الحمدللہ پچھلے 5-6 سالوں میں ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں مشکات فری بھی تقسیم کی ہیں جی. لیکن یہ پیکج ہم نے رکھا ہوا ہے علماء کے لیے. اگر کوئی کسی مسجد کا خطیب ہے یا امام مسجد ہے, چونکہ ان بیچاروں کا سورس آف انکم والا جو یہ معاملہ ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے. یہ جو آپ کو گاڑیوں میں نظر آ رہے ہیں نا, یہ تو چند ایک لوگ ہیں, عام تو بےچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزار رہے ہیں. وہ بےچارے کدھر پیسے خرچ سکتے ہیں. تو ہم نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ کس فرقے کے ہو, فلاں کے ہو گئے تو دیں گے نہیں. یہاں پہ بریلوی بھی آ کے مشکات لے کے جا چکے ہیں, دیوبندی بھی, اہل حدیث بھی, کوئی خطیب ہے, کوئی امام مسجد ہے. اب یہ ویڈیو کے بعد بھی لوگ آئیں گے, ظاہر ہے میں ویڈیو میں جب بات کرتا ہوں تو بالکل آئیں, ایک دفعہ آئیں, اپنا تعارف کروائیں گے آ کے کہ میں عالم دین ہوں, اور اس طرح ظاہر ہے کوئی ثبوت تو دینا ہوگا نا. یہ نہ ہو کہ مطلب وہ خام خواہ کہہ کے لے جائیں, کیونکہ ہمارے لوگ تو کچھ بھی کر لیتے ہیں. بہرحال الحمدللہ بہت کم ایسا ہوتا ہے, ہمارے لوگ وہ پہچان جاتے ہیں. میں نے ان کو نشانی بتائی ہوئی ہے, ہمارے پاس تو نشانیاں ہیں نا کہ وہ کیسے آپ نے چیک کرنا ہے, وہ فوراً چیک کر لیتے ہیں کہ یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط ہے. یہ سیکرٹ تو ہمارے پاس ہی ہے پھر اللہ کے فضل سے. تو یہ ہم علماء کو گفٹ کے طور پر دے رہے ہیں, یہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں کر رہے. اگر ہم فری دے رہے ہیں گفٹ کے طور کے اوپر, اس کا جزا والا معاملہ اللہ کے پاس ہمارا پکا ہے. ہم اس کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں, اور جو ہم سے گفٹ لے رہے ہیں یہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہم سے لے رہے ہیں. لیکن یہ پیکج ہم نے صرف رکھا ہوا ہے علماء کے لیے. باقی جو لوگ ہیں, آپ کو اسٹوڈنٹ کہتا ہے جی میں نہیں خرید سکتا, تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تو جو کچھ پیسے ماں باپ سے لے کے اڑاتے ہیں, 3,000 روپے تو شاہی کوئی نہیں ہے آج کے زمانے میں. تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے اپنے پیسے جوڑیں اور آ کے خرید لیں. اور اسٹوڈنٹس تو زیادہ تر سافٹ کاپیز استعمال کرتے ہیں, PDF ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں. تو یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ اگر کسی کو ہارڈ کاپی چاہیے ریسرچ پیپرز کی, مشکات کی, بخاری مسلم کی, تفہیم القرآن کی, ختم نبوت کے اوپر کتاب ہے, فضائل درود و اسلام کے اوپر ہے, سیرت الرسول کے اوپر ہے, فضائل صحابہ کے اوپر ہے, کافی ساری کتابیں جو مارکیٹ سے آپ کو آلموسٹ آدھی قیمت کے اوپر ہماری اکیڈمی سے مل جاتی ہیں. ایون اگر آپ ڈاک میں بھی منگوائیں گے 032159000162, اس پہ آپ صبح 9 سے شام 5 بجے تک کال کر سکتے ہیں. وہ بھائی کال اٹینڈ کریں گے اور آپ کو طریقہ بتا دیں گے پیمنٹ کا کس طریقے سے ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ بھجوا دیں, ہم پیمنٹ بعد میں کریں گے. وہ والی جو پیمنٹ ہوتی ہے نا وہ زیادہ پیسے لگتے ہیں, جو آن ڈیلیوری پیمنٹ والا معاملہ ہے. ہم پیمنٹ پہلے لیتے ہیں اور باقی ادھر کوئی اس طرح کی شکایت کسی کو نہیں ہوگی. ہم نے پیمنٹ لے کے کیا کرنا ہے بھائی, ہمارا تو اپنی جیب سے لاکھوں روپیہ
ہزاروں میں نہیں لاکھوں روپیہ ایک مہینے کا ہمارے اسٹال کے اوپر لگتا ہے، صرف اس لیے کہ لوگ یہ کتابیں خریدیں۔ دیکھیں علماء کتابیں پرنٹ کر کے کمائی کرتے ہیں، اور یہ خود مجھے سرور عاصم بھائی نے بتایا جو مشکات پرنٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جب سے PDF آیا تو یہ مشکات تو بکنے ہی بند ہو گئی تھی۔ یار اس زمانے میں قرآن کا ترجمہ نہیں کوئی خرید کے پڑھتا تو مشکات شریف کس نے خرید کے پڑھنی ہے؟ آپ خود سوچیں، کتنے شوقین مزاج لوگ ہیں۔ اس لیے اب اکثر کتابیں پرنٹ ہونا بند ہو گئی ہیں۔ یہ میں آپ کو حیران کن بات بتا رہا ہوں، کتابیں اب پرنٹ نہیں ہو رہی حدیث کی۔ پہلی دفعہ جو ایک کھیپ 1100 کی پرنٹ ہوتی ہے نا، وہ نکل جاتی ہے، اس کے بعد دوبارہ نہیں پرنٹ ہوتی، کیونکہ اس کا PDF مارکیٹ میں آ جاتا ہے، لوگ خریدتے ہی نہیں ہیں۔ یہ مشکات یا بخاری مسلم مکتبہ اسلامیہ کی اگر پرنٹ ہو رہی ہے نا، تو صرف اس وجہ سے کہ ہم نے لوگوں کو ترغیب دلائی ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہم مشکاتیں اپنے پلیٹ فارم سے ابھی تک ان کی انٹرٹین، اور اس کو میں نے دھمکی لگائی ہوئی ہے بھائی کو، میں نے کہا یہ اگر تو نے اس کی قیمت بڑھائی نا، پھر میں تیرا بائیکاٹ کروا دینا اور لوگوں کو PDF پہ شفٹ کروا دینا۔ اس لیے وہ اس کی قیمت کو نارملائز ہی رکھتے ہیں، ورنہ اب جب یہ ایک رننگ آئٹم کے طور پہ کوئی چیز عام ہو جائے نا، پھر لوگوں کو کمائی والا بھی ایک خمار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے نا، کہ یار زیادہ بک رہی ہے تو ٹھیک ہے شارٹ کر دو۔ میں نے اس کو کہا جس دن یہ شارٹ ہوئی یا تو نے اس کے پیسے بڑھائے تو پھر ہم نے نہیں خریدی، ہم نہیں خریدیں گے، اور پھر ہم ویڈیو میں اناؤنسمنٹ کریں گے۔ ہاں، اور جس طرح مشکات والا اگر کسی حدیث کو اپنے مشکات میں لے لے تو وہ پھر سب کو پتا چل جاتا ہے، تو میں نے اپنی ویڈیو میں اگر کسی کو لے لیا تو اس کی حرکتوں کا بھی پھر سب کو پتا چل جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ خیر وہ اللہ کا شکر ہے، ریگارڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ہم اس کی قیمت نہیں بڑھنے دیں گے۔ اب دیکھیں بخاری شریف اس سے 1.5 گنا موٹی، اتنی موٹی موٹی جلد ہے، 3 جلدیں ہیں بخاری شریف کی، مارکیٹ میں آلموسٹ 14 سے 15 ہزار روپے کی وہ بک رہی ہے، ہم صرف 5,000 روپے کی دے رہے ہیں۔ یہاں سے لے سکتے ہیں 5,000 میں ایک جلد کی فوٹو کاپی نہیں اس کی ہوگی، کیونکہ بلک میں اٹھائی ہوئی ہے، اس لیے کہ لوگ خریدنے کے قابل ہو جائیں۔ کتابوں کے ساتھ اگر آپ کا شغف نہیں ہوگا میرے بھائیوں، آپ کبھی بھی ٹرو نالج حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں اس ویڈیو کی وساطت سے بھی کہ آپ یہ کتاب ضرور خریدیں۔ خرید نہیں سکتے PDF ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ایک دفعہ پڑھیں، کوئی مولوی تو اڈے کے نہیں کھلو سکتا، کوئی مفتی نہیں تو اڈے کے کھلو سکتا۔ قرآن تو الحمدللہ 2 گتوں کے درمیان ایک جگہ، حدیثیں آپ کو جو سکیٹرڈ فارم میں اتنی کتابوں میں تھی وہ آلموسٹ 80% سے زیادہ احادیث ایک جگہ پہ کمبائنڈ فارم میں جو ایک عام بندے کی ضرورت ہے وہ مشکات کے اندر موجود ہے۔ یہ بڑے عرصے سے ایک قرض تھا جو میں چاہ رہا تھا ایک تفصیل کے ساتھ اتار دوں، کیونکہ اکثر لوگ اکیڈمی میں فون کرتے ہیں، لائیو سیشنز میں بھی، علی بھائی بتائیں کون کون سی کتابیں ہم خرید کے پڑھیں، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن ترجمے سے پڑھیں، تفسیر سے پڑھنا ہے تفہیم القرآن پڑھیں، اور اگر ہر اینگل سے تفسیر سمجھنی ہے تو ہماری تفسیر کلاسز دیکھیں، قرآن کلاسز جو نئی ریکارڈنگز بھی ابھی 172 تک اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہیں، سورہ ابراہیم تک۔ اور حدیث کی کتابیں آپ نے بجائے یہ کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ساری پڑھیں، اس کی بجائے ایک مشکات لے لیں، آپ کو ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، جو ایک عام انسان کی ضرورت ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گی۔ ڈائریکٹلی آپ حدیث سے بتا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ حدیث میں یوں لکھا ہوا ہے، اور اگر حدیث ضعیف ہے کوئی اور کوٹ کر رہا ہے تو وہ بھی آپ چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ ضعف ہے۔ تو اس ویڈیو کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں نے علم حدیث کے حوالے سے یہ ایک قرض جو ہے وہ اتار دیا ہے۔ باقی اگر مزید تفصیل کسی نے علم حدیث کے حوالے سے دیکھنی ہے، وہ انٹروڈکشن آف حدیث، جو منکرین حدیث بھی اعتراض کرتے ہیں، اور کافی ساری چیزیں جو جڑی ہوئی ہیں جو عام مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ چند جو گمراہ کن قسم کے لوگوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں ان کی ضرورت ہے، وہ انٹروڈکشن آف حدیث آپ میری ویڈیو دیکھیں۔ اور ایک اور لیکچر ہے صحیح مسلم کا مقدمہ، وہ آپ دیکھیں۔ اور یہ پچھلے رمضان کے اندر میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، کیا امام مسلم آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے، تو وہ بھی ایک کلپ بڑا امپورٹنٹ ہے علم حدیث کے حوالے سے۔ اور یہ آج والا انٹروڈکشن آف مشکات المصابی، مشکات المصابی کا انٹروڈکشن، اس نام سے اسے ہم انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے۔ اور سنی احادیث کی بکس، انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہے، صحیح اور ضعیف کا فرق کیا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کمبائنڈ فارم میں آپ کو آلموسٹ یہ
جو 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ہے، اس کے اندر یہ سب کچھ آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گا. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.